اکثر اوقات اچھے بھلے آدمی میں جرم کی تحریک شروع ہوتی ہے اور وہ بے قابو ہو کر جرم کو کر گزرتا ہے۔ وہ چونکہ پیشہ ور نہیں ہوتا، اس لیے عجیب و غریب احمقانہ حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ایسے جرائم شدید فوری اشتعال یا جذبات سے اندھے ہو کر کیے جاتے ہیں۔ اشتعال اور جذبات کی شدت عقل کو بیکار کر دیتی ہے۔ کسی بھی پولیس آفیسر سے پوچھیے، وہ آپ کو ایسی بے شمار وارداتیں سنائے گا جو صرف عجیب و غریب ہی نہیں ہوں گی بلکہ آپ انہیں سچ مانیں گے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے ہی جرم کی کہانی سناتا ہوں جس کا ارتکاب جذبات نے کروایا تھا۔ کیا آپ سچ مانیں گے کہ ایک دن کی دلہن کو پہلی رات کمرہ عروسی میں پلنگ پر بٹھایا گیا، مگر دلہا میاں ملاقات کے لیے اندر گئے تو دلہن غائب تھی۔ وہ کوئی بدماش لڑکی نہیں، شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے جب تفتیش شروع کی تو میرے لیے تو نہیں، شہریوں کے لیے یہ عجیب و غریب واردات بن گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 4 بجے شام 2 بزرگ اور ایک نوجوان یہ رپورٹ درج کروانے آئے کہ گزشتہ رات دلہن کو کمرہ عروسی سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان میں ایک دلہن کا باپ تھا، دوسرا دلہا کا باپ اور تیسرا دلہا۔ واقعہ یہ بتایا گئے کہ پچھلی رات ڈولی آئی، رات دلہن کو کمرہ عروسی میں داخل کیا گیا۔ 9 بجے کا وقت تھا، دلہا باہر دوستوں میں بیٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد دلہا کی بہن دلہن کے لیے دودھ لے کر گئی، لیکن اندر سے دروازہ بند تھا۔ بہن یہ سمجھی کہ دلہا دوسرے دروازے سے اندر گیا ہے۔ دلہا کو برآمدے والے یعنی اندر والے دروازے میں سے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دلہا آیا اور اندر والے دروازے سے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ ڈیوری والے دروازے کی طرف سے گیا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جا کے دیکھا وہاں دلہن نہیں تھی۔ اس کا لہنگا پلنگ پر پڑا تھا، پلنگ کی چادر غائب تھی اور کمبل بھی غائب۔ موسم کچھ سرد ہو گیا تھا، لوگ برآمدوں میں یا کمروں میں سوتے اور کمبل یا کیس کو اوڑھ لیتے۔ کمرہ عروسی میں بھی پلنگ پر نیا کمبل رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو فوراً ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دلہن اغوا ہو گئی ہے۔ یہ بلا شک و شبہ پولیس کیس تھا۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو قصبے کی ناکہ بندی کر دی جاتی۔ چھوٹا سا تو قصبہ تھا وہ، جہاں سے رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی۔ وہ آج کی طرح بسوں اور ٹیکسیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ قصبے میں کل 4 بسیں تھیں جو دن کے وقت 40 میل دور ایک شہر تک، ایک طرف دوسری 30 میل 32 میل دور ایک شہر کو جاتی اور آتی تھی، اور رات کے وقت تو کوئی لاری چلتی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ناکہ بندی کی کامیابی کی توقع کی جا سکتی۔ مگر ان لوگوں نے اتنے سنگین جرم کی تفتیش خود ہی شروع کر دی۔ ساری رات گزر گئی اور اگلا دن بھی گزار دیا، اور میرے پاس اس وقت آئے جب دلہن کم از کم 500 میل دور پہنچ چکی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ شرم کے مارے دلہن کی گمشدگی کو پہلے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، خود ہی ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، آخر سخت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ دلہن کا باپ دلہا اور اس کے باپ کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دیتے جھجکتا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو برآمد کروانا چاہتا ہے نا تو یہ ذہن سے اتار دے کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ اگر اس کا چال چلن مشکوک تھا یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو اس کے اظہار سے باپ کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ میں اس لائن پر بھی سوچ رہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ باپ کی جذباتی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ شریف اور عزت دار آدمی تھا، بولتا کم اور روتا زیادہ۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر میں پردے کی پابندی ہے، لڑکی تو باہر ہی نہیں جاتی تھی۔ کسی سہیلی کے بھی گھر جاتی تو ماں سے پوچھ کر اور برقعے میں ہی جاتی تھی۔ باپ کو کبھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ لڑکی کسی اور کو چاہتی ہے۔ اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا، منگنی ہوئی اور شادی بھی ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے اور چھوٹی بہن سے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جن سے یہ شک ہوتا کہ اسے یہ رشتہ منظور ہی نہیں۔ باپ نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں۔ میں نے ذہن میں یہ نوٹ کیا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے دل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم، یا وہ اپنی عزت کی خاطر چھپا رہا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کے خلاف کوئی بھی بات کرتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں اور ان پر کسی بھی قسم کی تہمت تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا شک یہ تھا کہ لڑکی کو کسی نے انتقاماً زبردستی اغوا کیا ہے۔ یہ تو میں مکان کا محل وقوع دیکھ کر ہی اب رائے قائم کر سکتا تھا، وہاں زبردستی اغوا ممکن تھا یا نہیں۔ ایسا امکان کم ہی نظر آتا، کیونکہ اغوا غیر معمولی طور پر دلرانہ اور خطرناک واردات ہے جس کا ارتکاب کوئی پیشہ ور ہی کر سکتا ہے۔ میں نے دلہن کے باپ سے پوچھا کہ لڑکی کے چند امیدوار بھی تو ہوں گے نا جنہیں رشتے سے جواب دے دیا گیا ہوگا، ان میں سے کسی نے یہ انتقامی رد عمل کا اظہار کیا ہوگا یا پھر دھمکی دی ہوگی۔
باپ نے بتایا کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسی گھر میں دینا تھا، یہ برادری کے رشتوں کا لین دین تھا، جس کے تحت بات کے بغیر سمجھا جا سکتا تھا کہ فلاں لڑکی فلاں گھر میں جائے گی۔ پھر بھی دو گھرانوں نے رشتہ مانگا، انہیں دھتکارا نہیں گیا تھا، انہیں سمجھا دیا گیا کہ برادری کی پابندی کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان گھرانوں نے مجبوری سمجھ لی تھی، باپ کی نگاہ میں لڑکی کی گمشدگی کسی کی انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تیسرا شک انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا۔ بعض باپ اولاد کو گھر کی زنجیروں میں باندھ کر رکھتے ہیں، لڑکی کو تو وہ پنجرے کا پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ذرا سی بھول چوک ہوئی نہیں اور لڑکی گئی۔ لڑکی اپنے کوٹے پر جائے تو باپ اسے فوراً نیچے آنے کو کہتا ہے۔ اچھی قسم کے باپ شرافت سے بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، سخت مزاج باپ حکم اور غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں، دن بھر لڑکیوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لو، دانت نہ نکالو، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھیں، ٹانگیں توڑ دوں گا اگر پھر کبھی دروازے میں دیکھا تو۔ اسی قسم کے حکم چلاتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ بچی بڑی معصوم اور صابر ذات ہوتی ہے۔ وہ باپ سے شفقت اور رحم کی طلبگار ہوتی ہے، اس کے عوض تمام رات باپ کا سر دبانے کے لیے بھی کھڑی تیار رہتی ہے۔ لڑکے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی اگر نفسیاتی ضرورت جن میں شفقت سر فہری سے پوری ہوتی رہے تو وہ اپنے باپ کی خدمت اور عزت پر مر مٹتی ہیں۔ اکثر باپ لڑکیوں پر اتنی سخت نگرانی کرتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بعض لڑکیوں میں تلخی اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو اپنے لیے ہی معمہ بن جاتی ہیں، ان کے اندر مجرمانہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور جہاں انہیں جو موقع ملتا ہے وہ کر گزرتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی چکر ہے جس میں آئی ہوئی لڑکی بچ کر نہیں نکلتی، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی شریف اور پردہ دار لڑکی نے یہ جرم کیا ہے۔ یہاں بھی مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا، اور خاصی حد تک میرا یہ شک صحیح بھی ثابت ہوا۔ جرا کے بعد میں نے معلوم کر لیا کہ باپ سخت مزاج ہے اور اس کے احکام بھی سخت مزاج ہیں۔ لڑکیوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں ذرا سی بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے، ان کا کوئی بھی قدم باپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ لڑکی کے باپ کے گھر میں ہر قدم اس کی اجازت سے ہی اٹھاتی رہی ہے، اور یہ قدم اس نے اپنی مرضی سے اٹھایا ہے، جو میرے ریکارڈ کا عجیب و غریب جرم بن گیا ہے۔ میں نے باپ سے لڑکی کی دماغی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ نارمل ذہن کی لڑکی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل تھی، دماغ کی کچھ اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسانوں کا دماغ 1-2 منٹ کے لیے بگڑتا ہے، اس کی 3-4 قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے، مگر یہ اکثر نیند میں ہوتا ہے۔ باپ نے بتایا کہ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور وہ نیند میں چل پڑی ہو۔ یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کا لہنگا پلنگ پر پڑا تھا اور پلنگ کی چادر اور کمبل غائب۔ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو نیند میں کپڑے بدل کر صحن میں گھومتے پھرتے ہیں اور پلنگ پر واپس آ جاتے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ اس میں تو ایسا کوئی نقص ہی نہیں تھا۔ بعض انسان اچانک غصے میں پھٹ پڑتے ہیں اور کوئی ناروا حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً ہی پچھتانے بھی لگتے ہیں۔ اسے ہم ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ خودکشی اور قتل اسی عارضی پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دلہن کے باپ نے بتایا کہ اس کی بیٹی میں ایک بھی ایسی عادت نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ہی پہلو رہ گیا، اور وہ یہ تھا کہ لڑکی خود بھاگی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا تو میں نے جرم کا خاکہ یہ بنایا کہ لڑکی نے لہنگا اتارا، پلنگ کی چادر دیہاتی عورتوں کی طرح کمر سے باندھ لی، اس نے کمبل اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی، لیکن یہ میرا خیال تھا کیونکہ خودکشی کی رپورٹ تھانے میں آ چکی ہوتی۔ دوسری صورت یہ بھی تھی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا قصبے سے 1 میل دور تھا، اس صورت میں لاش ملنے کا یا جلدی ملنے کا امکان ہی نہ تھا۔ اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لڑکی خودکشی کے لیے جا رہی تھی تو کوئی بدماش اسے لے اڑا۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو لڑکی بھیس بدل کر اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر بھاگنے کے ارادے سے باہر نکل گئی۔ باہر اس کا آشنا کھڑا تھا جو اسے ساتھ لے گیا۔ ایک گاڑی رات 10 بجے کے قریب چلی گئی تھی اور دوسری گاڑی رات 11 بجے اور 3-4 بسیں بھی جا چکی تھیں، لہٰذا اب لڑکی کو قصبے میں تلاش کرنا تو بیکار ہی تھا۔ لڑکی کے بھاگنے یا خودکشی کے لیے جواب موجود تھا جو میرے سامنے تھا، وہ تھا دولہا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی، اس کا قد بد بھی اچھا تھا، یعنی اس کی شکل و صورت اور قد بد میں اتنی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر رنگین مزاج انسانوں کے دلوں میں اغوا کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔
اس کے مقابلے میں دلہا اس کا الٹ تھا، قد چھوٹا، جسم دبلا، چہرہ زردی مائل اور گال اندر کو پچکے ہوئے، آنکھوں کے قریب کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں۔ لڑکی کا رنگ گورا، آنکھیں سیاہی مال بادامی رنگ کی بتائی گئیں۔ دلہے کا سر شادولے کے چوہوں کی طرح چھوٹا اور مخروطی تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، اور انسان کا خالق خدا ہے، کسی کی بدصورتی کا مذاق اللہ کے حضور ہی گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے دلہا کی شکل و صورت صرف اتنی بیان کی ہے کہ جرم کا باعث معلوم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ میں نے دلہا کو الگ بٹھایا، وہ کافی دکھی تھا، اس کی مردانگی پر قاری چوٹ پڑی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بھدا اور کاہل ہی ہے۔ میرا سوال سن کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اپنا سوال دہراتا تو وہ دہرا سا جواب دے دیتا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ دلہن کی گمشدگی یا فرار نے اس کا ذہن معاف کر دیا ہے، لیکن ذہنی کاہلی اس کی عادت معلوم ہوتی۔ بعد میں اس کے باپ سے معلوم ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا ہی بھولا بادشاہ ہے۔ میری نگاہ میں بادشاہ ضرورت سے زیادہ ہی بھولا تھا، اور ذات اتنے بھولے بادشاہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کیونکہ خاوند کو وہ اپنا فخر سمجھتی ہے اور وہ اپنے فخر کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے دلہا سے پوچھا، شادی سے پہلے تم نے لڑکی کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بہت ہی قریبی رشتے داری ہے، ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکٹھے کھیلے بھی تھے، رشتہ طے ہونے تک ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے رہے۔ میں نے سیدھے سیدھے لفظوں میں پوچھا کہ لڑکی تمہیں پسند کرتی تھی، تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ عادت کے عین مطابق کوئی تسلی بخش جواب ہی نہ دے سکا۔ مجھے بڑی ہی پیچ دار جرح کرنی پڑی۔ کوئی خاص بات معلوم کرنے کے لیے جرح خاص ڈھنگ سے کی جاتی ہے، یہ استادی صرف پولیس والے ہی کرنا جانتے ہیں۔ میں نے استادی سے معلوم کر لیا کہ لڑکی نے اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی اگلوا دیا کہ لڑکی اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ 2 بار لڑکی نے اسے کالی چھپکلی بھی کہا۔ بہرحال یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے بھدا اور بدصورت سمجھتی تھی۔ میں نے رائے قائم یہ کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی اسے ناپسند کرتی تھی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کے ساتھ اس کا میل جول تھا۔ میں نے دلہا سے صاف الفاظ میں پوچھا تو اس نے پہلے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور اسے شاید غصہ بھی آ گیا۔ اس نے سچ کو سوچ کر یا جم کر جواب دیا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے جواب دینے کا انداز تو ایسا تھا جسے مجھے شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد کسی نے اسے براہ راست یا کسی کی زبانی کوئی دھمکی دی؟ نہیں، یہ جواب بھی اس نے کوشش کر کے ہی منہ سے نکالا۔ میں نے رپورٹ کا اندراج کیا اور کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑے چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھا دیا۔ اسے کہا کہ لاریوں کے اڈوں سے بھی معلوم کریں۔ اسے ادھر بھیج کر میں وہ مکان دیکھنے گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں، یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی ہی تھی۔ ہندو نیک یا پاک تو نہیں تھے، لیکن ان کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں اس محلے میں داخل ہوا تو تماشائی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں ہی طرف کے مکانوں کو دیکھتا ہوا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے جو کمرہ دکھایا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی، اس کمرے کا دروازہ ایک اندر سے تھا اور دوسرا ڈیوری میں کھلتا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے ذہن اور ڈیوری کو ملاتا تھا۔ ایک دروازہ ڈیوری کا تھا جو گلی میں بھی کھلتا، وہیں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی بھی نہیں تھی، 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف والا مکان گلی کو بند کر دیتا۔ گلی سڑک سے جا کر ملتی، جس کے دونوں ہی طرف دکانیں تھیں۔ دکان کی سیڑھیاں ڈیوٹی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی وغیرہ بھی نہیں تھی، سڑک پر بھی کوئی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے بھی آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتے ہی سو جایا کرتی ہے۔ اس زمانے میں کاروبار والا آج والا ہنگامہ بھی نہیں تھا، آبادی بھی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا۔ اس روز ڈولی آئی تھی، گھر میں مہمانوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی، مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان کی طرف کھلتا۔ ایک کشادہ ڈیوری اس طرف بھی تھی۔
گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں ڈیوری اور ساتھ والے کمرے میں کھانے لگانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دلہا باہر میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش ہی نہیں تھا۔ میں نے کمرہ روسی کو اندر جا کر بڑے ہی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا۔ دلہن کا لہنگا اٹھا کر الماری میں رکھ دیا گیا، وہ مجھے دکھایا گیا۔ میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا، زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہیں آیا۔ مجھے خیال یہ بھی آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر گٹھری کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ وری کر سکتے تھے۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں پتہ کیسے چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دلہا 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئے گا۔ اندر کے دروازے کی چٹکنی کس نے چڑھائی تھی؟ اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ دلہن کا لہنگا کمرے میں کیوں رہ گیا؟ اس کی تو جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تھا پلنگ سے ہی تو اس کی جوتی وہیں رہ جانی چاہیے تھی۔ اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز بھی نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے ہیں تو انہوں نے یہاں کوئی بو تو محسوس نہیں کی؟ میرا مطلب تھا کروف رام سے۔ مجھے نفی میں جواب ملا۔ ڈیوری میں بتی جل رہی تھی۔ میں وہاں پر گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر بھی جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھت سے بھاگ کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوری میں 3-4 آدمی بھی کھڑے تھے۔ مجھے سلام کر کے پرے ہو گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے ہی تو حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر آ رہا تھا۔ چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا ہوا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا جب وہ میرے قریب سے گزرا۔ میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا، وہ اسی گھر سے تو نکلا تھا۔ صبح جب یہ پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی کان میں پڑی بات کہ کمبل اور چادر میں غائب ہے، تو مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں بات یہ آئی کہ سردی نہایت معمولی تھی، لیکن اس آدمی نے منہ اور سر بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ میں نے اسے کہا ذہن پر زور دیں، تصور میں اسے جاتا ہوا دیکھیں اور بتائیں کہ اس کی چال مردوں والی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال تو لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے شک ایسا ہوتا جیسے میں نے ہلکی سی چھنکار بھی سنی ہو، جس زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی، مجھے یاد نہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی؟ اگر لڑکی نہیں تھی تو کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، گلی سے کوئی 50 گز دور ایک ٹانگا بھی کھڑا تھا۔ ٹانگا باندھ میں تھا اور 2 آدمی ٹانگے کے قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ چاندنی تو اچھی تھی لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ میں نے پوچھا، باہر کا ماحول کیسا تھا؟ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کا نام تھا، بس وہ ٹانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پیرا بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پیرا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکاری انتظام تھا، ساری قصبے میں باڑ گھور کے 10 بجے سے شہر تک گھوم پھر کر پیرا دیا کرتے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کی چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور ٹانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ 2 آدمی تھے کون؟ میں کمرہ روسی میں ہی بیٹھ گیا۔ دلہا کو دیکھا، وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ بار بار ذہن میں آتا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی اور وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور رک کر میرے منہ کی طرف بھی دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ، اور اگر دلہن کی بہنیں ہیں تو انہیں بھی بلا لاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ وہ بھی اس کی ماں بھی وہیں پر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو میرے پاس بھیج کر سبھی باہر چلی جاؤ۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا کہ گر پڑے گی۔ غم سے نڈھال تھی، اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکی نکل گئی۔ وہ ہاتھ ملتی اور زور زور سے روتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولے اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔ اسے اسی طرح غائب ہونا تھا۔ میرے گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھتا۔ اتنی خوشیوں سے ڈولی میں بٹھایا، اس کی ہچکی بند گئی۔ پولیس والوں کو تو پتھر ہونا ہی پڑتا ہے۔ اگر میں بھول جاتا ہوں
کہ تانے دار ہوں تو میں اس عورت سے بھی زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے وہ واپس تو نہیں آ جائے گی؟ میں جو کچھ پوچھوں وہ بتا دو تو رات سے پہلے ہی واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں ماں بیٹی کی امراض ہوتی ہے، اگر بیٹی ماں کو راز بتائے تو ماں ایسی جاسوسی کرتی کہ بیٹی ان سے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماں کو تو جاسوسی کرنی ہی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں ڈھیلی دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اسے سسرال پوچھے جو لڑکی کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی لڑکی کے چال چلن کی تعریف ہی کی۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نگل لیا، اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا جو شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا کر لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر کسی کے مرغلانی میں آ کر نکل گئی ہے۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ ہو کون سکتا ہے؟ وہ جو کوئی بھی ہے آپ ہی کا محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک اور پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی مشکوک چال چلن کی عورت آیا کرتی تھی؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ میرے کوریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی۔ وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقعوں پر بھی گھروں میں کام کرتی تھی۔ شادی بیاہ کا بلاوا دینے گھروں میں جاتی۔ اس کی ہر گھر میں ہی بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی بھی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری جورا والی سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھار بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں آئی ہے تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس بھی جا بیٹھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی؟ میں نے کہا، دونوں اکیلی بھی بیٹھتی تھیں۔ ماں کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکل گیا۔ میں محلے کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور جب زبانی اس کا کلام ہوتا ہے۔ یہ کسی کی ہمدرد ہوتی ہے اور منہ مانگی لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی دے جاتی ہے۔ یہ عورت دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہے۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ہی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونک اٹھا۔ اس کا نام قبولی بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ وہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ بھی یہاں، یعنی لڑکی کے سسرال آ گئی تھی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دلہا کو بلا لیا۔ اس سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے قبولوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ دلہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ ہی تو آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت ہی دلچسپی لی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو قبولوں بھی اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جھلا کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتا دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر کوئی شک نہ تھا۔ اسے سب ہر کسی کی خدمت کرنے والی عورت ہی سمجھتے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ میں اسے اس گھر میں بھی اپنا حق و انعام وصول کروانا تھا۔ دلہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے قبولوں کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں نے فوراً اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ یہ چاروں ہی دیہاتی تھے۔ دن کی گاڑی کے لیے 7 ٹکٹ دیے گئے، جن میں کوئی بھی عورت نہیں۔ بسوں کے اڈوں سے بھی کوڑا جواب ملا ہے۔ گور کا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کوئی ٹانگا دیکھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے ادھر آ رہا تھا، اسے ایک ٹانگا جاتا نظر آیا۔ وہ چوکیدار تھا، اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا کہ ٹانگے میں کون ہے۔ وہ کسی کو پہچان ہی نہ سکا۔ اتنا دیکھا کہ وہ ٹانگا باندھ سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے تمام ہی مخبر تھانے میں اکٹھے کروائے۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلایا۔ وہ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی، اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا، بڑی بہن کے اس حادثے کا بھی غم۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔
میں نے اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، اسی لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے، میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن بہن کی رازدار ہوتی ہے، اپنی بہن کے متعلق جو کچھ بھی تم جانتی ہو مجھے بتا دو، ورنہ پھر میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے متعلق کسی خفیہ لا تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بھی بارے میں قسم تو نہیں کھا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دو۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ بے شمار سوالوں کے جواب میں اس سے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت ہی گہری ہے، بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا، سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار بھی تو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتا ہے۔ ایسے کیسوں کی کوئی کمی بھی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم ہو یا اٹھ گیا ہو وہاں کوئی اور ہی کھیل کھیل دے جاتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر بھی جایا کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سہیلی کا یہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا۔ لڑکی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی ایک بہن سہیلی کے بھائی کی بے تکلف دوست بھی تھی۔ بعد میں بہن نے چھوٹی بہن بن کر وہاں پر لے جانا چھوڑ دیا۔ اسے چھوٹی بہن نے محسوس بھی کیا۔ اس بھائی کے متعلق بہن نے بتایا کہ خوبرو نوجوان ہے، ہسمکھ ہے اور کثرتی جسم والا ہے، طبیعت کا بھی شوق ہے اور دلیر ہے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن اس کے پاس آتی جاتی تھی اور بہن اسے پسند بھی کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے؟ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہی سب سچ بتائے جا رہے ہیں، اسے جواب دیا۔ میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے، اسی لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ اس سے آنے اس سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ قبولوں کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شریف عورت نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ عورت کرتی کیا ہے، لیکن لڑکی نے کوئی خاص بات یا واقعہ نہیں سنایا۔ البتہ لہجہ اس نے اسے اختیار کیا جس سے میں سمجھ گیا کہ قبولوں نے کبھی اس لڑکی کو بھی کسی امیدوار کا پیغام دیا ہوگا جو لڑکی نے قبول نہیں کیا۔ اپنی بہن کے چال چلن کے متعلق اس نے شک کا اظہار نہیں کیا اور یہ بھی یقین سے کہا کہ اس نے سہیلی کے بھائی سے کبھی چوری چھپے ملاقات بھی نہیں کی۔ بہرحال اس لڑکی نے میرے لیے کچھ نہ کچھ تو زمین ہموار کر ہی دی تھی۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ میں نے گھر کے مردوں کو بلا کر تسلی دی، کچھ ہدایت دی اور تھانے چلا گیا۔ مخبر آ گئے تھے اور جانے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں گمشدہ دلہن کی سہیلی کے بھائی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں۔ انہیں رخصت کر کے میں ان کرداروں کے متعلق سوچنے لگا۔ ایک قبولو اور دوسری سہیلی کا بھائی جس کا نام صحیح اگر مجھے یاد رہ گیا ہے تو آصف ہی تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس فرار میں قبولوں نے مدد دی، ورنہ جو آدمی ٹانگا لائے تھے وہ کیسے جان گئے تھے کہ لڑکی فلاں وقت پر باہر آئے گی۔ مجھے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ کر دوں یا کچھ شہادت اور سراغ فراہم کر کے انہیں گھیروں۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا ہی نازک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بغیر شہادت کے مشتبہ پر حملہ کرو تو سانپ بچ کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ٹانگے والے کو تلاش کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتا ہو۔ میرا اسسٹنٹ سب انسپکٹر رتک کسی گاؤں کا رہنے والا رگھوناتھ تھا۔ وہ تھا تو ہندو لیکن مسلمان کی اولاد معلوم ہوتا، دلیر بھی تھا اور دیانت دار بھی۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ذرا بھر بھی تعصب نہیں تھا۔ اس شخص پر میں ہر قسم کی صورتحال میں اعتماد کرتا۔ میں نے اسے دلہن کی گمشدگی کی واردات سنائی اور کہا کہ کل صبح قصبے کے تمامی ٹانگوں سے معلوم کرے کہ گزشتہ رات فلاں جگہ کون سی سواری لے کر گیا اور کہاں گیا تھا۔ میں نے اسے سواریوں کے متعلق تمامی تفصیلات بھی بتا دیں، لڑکی کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ کس بھیس میں تھی۔ قصبے میں ٹانگوں کی تعداد 24 تھی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یکے تھے جو قریبی دیہات تک جاتے تھے۔ قصبے کے اندر ان کی ضرورت کم ہی پڑتی کیونکہ کچھ ہی قصبے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ٹانگوں کی اتنی تھوڑی چیکنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، مشکل ہوتا بھی تو ہمیں تو یہ کام ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ صرف ٹانگے والا ہی جانتا تھا کہ اس نے سواریاں کہاں سے اٹھائی تھیں۔ رگھوناتھ نے اسی وقت کانسٹیبلوں کو بلا کر اس کی ڈیوٹی کو تقسیم کر دیا۔
میں نے کانسٹیبلوں کو خبردار کر دیا کہ کسی نے ٹانگے والے سے 1 پیسہ بھی لیا تو جانتے ہو کہ میں اشر کیا کروں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک اور نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ گھر گیا، نہایا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح 5 بجے کانسٹیبل نے جگار بتایا کہ قتل کی واردات آئی ہے۔ لاش شناخت کی جا چکی تھی اور ابھی موقع واردات پر پڑی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی ایک میدان تھا جس میں درخت بھی تھے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ چند ایک نوجوانوں نے وہاں اکھاڑا کھودا ہوا تھا۔ وہ اکھاڑوں کا زمانہ تھا۔ نوجوان ورزش کرتے، کشتی لڑتے اور کبڈی بھی کھیلتے۔ میں موقع واردات پر گیا۔ تماشائی ذرا دور کھڑے تھے۔ اکھاڑے کے کنارے پر ایک لاش چت پڑی تھی۔ خوبرو نوجوان تھا، جسم کے پٹے نہایت اچھی طرح بنائے گئے تھے۔ اس نے پہلوانوں والا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ جسم پر تیل کی مالش بھی کی ہوئی تھی اور تیل کی شیشی بھی الگ رکھی تھی، اور اس کے قریب بھی اس کے کپڑے بھی پڑے تھے۔ عمر 22-23 سال تھی۔ لاش کی زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں قدرتی حالت سے زیادہ ہی کھلی ہوئی تھیں۔ مقتول کا باپ، ماں، بہن اور 2 چھوٹے بھائی جس طرح چیخ چلا رہے تھے، اس سے آسمان کا سینہ بھی چاک ہو رہا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوجی کو لانے کے لیے کانسٹیبل کو دوڑایا۔ کھوجی 1.5 میل دور گاؤں میں رہتا۔ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ گلا گھونٹا گیا تھا۔ گردن پر نشانات واضح تھے۔ گلے میں لسی ڈالی گئی تھی۔ رسی بھی وہیں پر پڑی تھی اور یہ چارپائی کی ادوائن کی گھس بھر لسی تھی۔ میں نے لاش کو اٹھا کر ذرا پرے کروا دیا۔ مجھے امید تھی کہ قاتل کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ کر ہی گیا ہوگا۔ نشانی مل گئی۔ یہ ایک تعویذ تھا۔ یہ 9 انچ مربع تعویذ چاندی کا تھا۔ اس کے ساتھ کالی ڈوری تھی۔ یہ مقتول کا بھی ہو سکتا تھا اور قاتل کا بھی۔ لوگ گلے میں تعویذ باندھا کرتے تھے جن کی ڈوری زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ یہ تعویذ مقتول کا ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول کا نہیں، اس نے تو کبھی تعویذ باندھا ہی نہیں۔ پھر یہ قاتل کا تھا۔ ڈوری ٹوٹی ہوئی اور پرانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے مرنے سے پہلے قاتل سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو مقتول نے اس کے تعویذ کی یہ ڈوری پکڑ لی ہوگی۔ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈوری پر دباؤ ڈالا تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ تو قتل کا طریقہ تھا جو رسی کی موجودگی اور مقتول کی گردن پر رسی کے نشانات سے ہی واضح تھا۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قاتل ہے کون؟ میں نے اکھاڑے میں دیکھا گزشتہ شام اکھاڑے میں آنے والے کھدی ہوئی مٹی ہموار کر گئے تھے۔ اکھاڑے کے کنارے کے ساتھ پاؤں کے بہت سے گٹمٹ نشان تھے اور مٹی کی حالت بتاتی کہ یہاں قاتل اور مقتول کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہموار مٹی پر پاؤں کے صاف نشان تھے جن کا رخ سناتا تھا کہ واردات کے بعد قاتل ادھر سے ہی واپس گیا ہے۔ آنے کے نشانات نہیں تھے۔ کھدی ہوئی ہموار نرم مٹی پر جس میں تیل اور پسینے کی بھی آمیزش تھی۔ یہ نشان جنہیں گھرے کہا جاتا ہے بڑی واضح اور بہت ہی کار آمد تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کا مورچ تیار کرنے کا فوراً انتظام کر لے۔ تماشائیوں کو میں نے کہا کہ اس اکھاڑے میں جو آدمی آتے تھے وہ لوگ آ جائیں اور مقتول کے متعلق جو کوئی بھی کچھ بھی جانتا ہے وہ بھی آگے آ جائے۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میرا انداز درخواست کرنے والا تھا۔ اس میں تھانے داروں والی روپ نہیں تھا۔ اس کا اچھا اثر یہ ہوا کہ کچھ آدمی آگے آ گئے۔ باقی سب کو ہی میں نے دور چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سی بھی غیر اہم سی بھی بات آ جائے تو فوراً ہی میرے پاس آ جائے۔ رگھوناتھ بھی آ گیا تھا۔ اسے میں نے لاش پوسٹ مارٹم بھجوانے کے لیے کہا تھا۔ قصبے میں سول اسپتال تھا جس کا سول سرجن پوسٹ مارٹم کیا کرتا، البتہ پیچیدہ معائنوں وغیرہ کے لیے میں دور جانا پڑتا۔ میں نے وہیں چارپائی منگائی اور بیٹھ گیا۔ اکھاڑے میں جو افراد آتے تھے وہ سبھی موجود تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، 5 ہندو اور 4 مسلمان۔ یہ سبھی نوجوان تھے، مقتول کے ہم عمر۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے اکھاڑے میں آ جاتے۔ مقتول ان سے پہلے شہر کی تاریخی میں آ جایا کرتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ لڑکا ورزش کرتے اور کشتی بھی لڑتے تھے۔ شام کو اکھاڑے میں آ جاتے۔ میں نے ان سب کو الگ بٹھا دیا۔ ان کے علاوہ 7 آدمی اور بھی تھے۔ میں اکیلے کو اپنے پاس بلاتا اور اسے یقین یہ دلاتا کہ وہ کچھ بھی بتانا چاہے بتا دے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ میں نے تمام لڑکوں کو باری باری بلایا۔ پھر بڑی عمر کے جو 7 آدمی تھے انہیں بھی بلا لیا۔ ان میں 2 ہندو اور 5 مسلمان تھے۔ یہ سبھی بحیثیت کے لوگ تھے اور میں نے ان سب پر جرابی کی۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ مقتول کو جوانی کے جوش پر قابو نہیں تھا، چال چلن کا برا نہیں تھا، لوفر اور لفنگا بھی نہیں تھا، گنڈا گردی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نقص یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر سمجھتا۔ اپنے جسم اور طاقت پر اسے ناز تھا۔
جس کسی کو دیکھو اس کا جسم موٹا تازہ ہے اور وہ ذرا اینٹ کر چلتا ہے تو اسے کشتی کے لیے چیلنج کرتا۔ میرے لیے اس کردار کو سمجھنا مشکل نہیں تھا، ایسے کردار تو ابھی دیکھنے میں ہی آتے ہیں۔ وہ جو ہی جوان ہوتے ہیں اپنے آپ کو رستم سمجھنے لگتے ہیں، سینہ جوڑا کر کے اور بازو پھیلا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان لوفر بازی بھی کر دیتے ہیں اور بعض صرف ایٹتے ہی ہیں۔ وہ گنڈا گردی سے جو بچتے ہیں ان میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا، ان میں دراصل اتنی جرات ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی ویسی حرکت کریں۔ وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں۔ جو گنڈا گردی سے بچتے ہیں اس میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا، ان میں اصل میں اتنی جرات ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی ویسی حرکت کریں۔ وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں بس۔ مقتول کے متعلق میں نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی یہ باتیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا تھا اور کیسا تھا، اور میں بھی یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی کی عزت پر بھی ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا اور قتل ہو گیا ہوگا۔ سب نوجوان ہر رانجے کا ڈرامہ بھی کھیلا کرتے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی ان پر مرتی ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے الگ الگ پوچھا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کی بات کی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ دوستوں نے یقین سے کہا کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر ضرور چل رہا تھا۔ میں نے بہت قریدا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے محلے میں یا زیادہ گلی میں جاتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے کسی نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ مقتول کا باپ بھی سر اونچا رکھنے والا شخص تھا، بیٹے کو غالباً اسی نے خراب کیا تھا۔ ان لڑکوں کو بھیجنے کے بعد میں نے بڑی عمر کے آدمیوں کو باری باری بلایا۔ سبھی نے لڑکوں کے بیان کی تصدیق کی۔ وہ چونکہ سنجیدہ عمر کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے ہی باتیں کی۔ ہندوؤں نے شکایت یہ کی کہ ان کی لڑکیوں کو اس قسم کے مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ اس قسم کے لڑکے ہندوؤں کی نظر میں ساری قوم کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقتول کے باپ سے بھی کہہ چکے تھے کہ اس کا بیٹا اونچی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن باپ نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ یہ تمام آدمی مجھے مقتول کے متعلق بہت کچھ بتا گئے، لیکن مجھے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ اس کی دشمنی تھی کس کے ساتھ اور اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہندو افراد کو ایک بار پھر بلایا، ان سے فردن فردن پوچھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ یہ لوگ مجھے کوئی واقعہ نہ سنا سکے، یہ تو صرف شکایت تھی۔ مجھے شک ہوا کہ مقتول ہندوؤں کا شکار ہوا ہے، لیکن اس میں اتنی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ہندو قتل کی واردات کر سکتا ہے، قاتل کرائے کا بھی ہو سکتا ہے جسے ہندوؤں نے منہ مانگا پیسہ دیا ہوگا۔ تعویذ صاحب بتاتا کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس تفتیش سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ مقتول کیسا تھا، اسے قتل کے باعث کی بھی نشاندہی ہوئی تھی۔ اس دوران میں کھوجی بھی آ گیا اور اکاڑے سے دور دور تک کھرے دیکھ کر آیا تھا۔ میدان میں گھاس تھی جو خشک ہونے لگی۔ اکھاڑے والا کھرا نظر نہیں آیا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کھوجی نے بتایا کہ اکھاڑے میں کھرا قاتل کی واپسی کا ہے۔ دور کے کھرے بتاتے تھے کہ وہ آیا دوسری طرف سے تھا۔ آبادی کے قریب جا کر کھرے غائب ہو گئے۔ آگے سڑک بھی تھی اور لوگوں کے پاؤں تلے کوئی کھرا محفوظ نہیں تھا۔ میں نے کھرے کا موڑ بنوانے کے لیے سر کو بھی بلوا لیا۔ میں نے وہیں پر قاتل مقتول کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی عداوت تو نہیں۔ اسے کوئی تسلی بخش جواب ہی نہ دیا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کی بھی اس نے بہت تعریف کی۔ میں نے جرا کی بھی تو اس کے منہ سے کوئی کام کی بات ہی نہ نکلی۔ وہ ہر بات میں یہ ظاہر کرتا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بیٹے سے سارا ہی شہر ڈرتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اپنا جوان بیٹا مروا کر بھی آپ کا بل پہلے کی طرح ہی موجود ہے۔ آپ کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا ضرور ہوگا، لیکن آپ یہ بول رہے ہیں کہ اسے سارا شہر جانتا بھی تھا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ قاتل پکڑا جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی آدمی نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ میں نے تنزیہ کہا، تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیں اور مجھے صحیح جواب دیں۔ اس نے دو مسلمانوں کا نام لے کر، جن میں ایک حاجی تھا، کہا، انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا بڑی اچھی حرکتیں کرتا ہے، اور انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی روز تمہاری عزت کو خراب کر دے گا۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی جوان بیٹیاں ہیں اور ان کے جوان بیٹے بھی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کی ایک بیٹی جوان ہے اور دوسرے کی بہو جوان ہے، دونوں کے ہی بیٹے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول نے ان لڑکیوں میں سے کسی کو چھیڑا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ باپ نے ایسے کسی الزام کو تسلیم ہی نہ کیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ مقتول کی ماں کو بلایا، وہ بیان دینے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔
جس کا جوان بیٹا قتل ہو جائے اسے تو ہر جیتا جاگتا انسان قاتل نظر آتا ہے۔ یہی کیفیت اس ماں کی بھی تھی، اسے مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ان کے بھائی چھوٹے تھے، ایک بہن جوان تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ جذباتی طور پر وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے جذبات کا ساتھ دے کر اس کی زبان کو رواں کر لیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اتنے خوبصورت بھائی کے قاتل کو تمہارے سامنے ہی پھانسی دوں گا۔ اسے میں وہی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کر ہی لیا تھا کہ اس خاندان کی کسی کے ساتھ ایسی عداوت نہیں تھی کہ بات قتل تک پہنچ جاتی۔ قتل کا باعث ایک ہی رہ گیا تھا، کسی لڑکی کو اس نے چھیڑا ہوگا یا کسی لڑکی کے ساتھ مراسم ہوں گے۔ مقتول کی بہن سے میں نے پوچھا کہ مقتول شادی شدہ تھا یا رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، ابھی دن مقرر کرنا تھا، لیکن مقتول نہیں مانتا تھا۔ اس انکشاف نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایسے گھر کو رشتہ چاہتا تھا جہاں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ برادری کے باہر کا خاندان ہے، اس نے جواب دیا، اور پرسوں اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ کیا اس لڑکی نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے بھائی کا میل جول تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ میری سہیلی تھی، میرے گھر آتی جاتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ لڑکی تو اسے بہت ہی چاہتی تھی۔ یہاں لڑکی روتے ہوئے سسکیاں لینے لگی، بہت روتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہا کہ میرا بھائی سچا شہر تھا، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی، اور پتہ نہیں اسے کس کی نظر بد کھا گئی۔ جس راستے سے گزرتا کیا مرد کیا عورتیں راستہ چھوڑ دیتی، اور یہ لڑکی تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ یہاں وہ چپ ہو گئی اور ادھر ادھر ہو کر دیکھنے لگی، لیکن اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میں اسے شریف گھر کی لڑکی سمجھی تھی۔ اس نے کہا، میرا اور اس کا اتنا پیار تھا کہ آپ حساب نہیں کریں گے، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ وہی لڑکی جو شادی کی پہلی ہی رات کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پرسوں رات۔ اس کا نام کیا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، جمیلہ۔ آپ کو رپورٹ مل تو چکی ہے نا؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ پلنگ کی چادر لپیٹ کر اور کمبل کو لپیٹ کر کسی کے ساتھ نکلی ہے۔ مجھے یوں دھکا لگا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھونسا دے مارا ہو۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفرور دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے اضافی سے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ساری ہجرا اور جواب لکھنے سنانے کی ضرورت نہیں، مختصر طور پر یہ کہ بہن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہری دلہن کے باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو علیحدہ سے چاہتے تھے۔ اس کے سامنے جمیلہ، مفرور دلہن نے اپنے ہونے والے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ اسے کالی چھپکلی بھی کہا تھا، اور اسے کالی چھپکلی ہی کہا کرتی۔ ایسی نفرت کا اظہار اکثر کیا کرتی جو اس کے برداشت سے بھی باہر تھا، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ ختم نہیں کروا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے دلہا یعنی کہ لڑکے کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دلہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا تھا۔ لیکن مقتول کی بہن نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، ورنہ ساری خاندان کی رسوائی ہوتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو کیا اسے کوئی بھرے گھر سے اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے جس طرح میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ اس نے جواب دیا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس کا بھاگ جانا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ ہاں، میں تو اسے شریفی لڑکی سمجھی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا، یہ قدرتی بھی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نہیں پگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ امکان مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ مقتول کی بہن سے میں براہ راست پوچھنا نہیں چاہتا تھا کہ بھگانے جانے والا اس کا بھائی تو نہیں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا یا پھر وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ہی دیر سے گھر آیا کرتا، بہن نے جواب دیا۔ رات کو تو وہ کچھ جلدی آ گیا، غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا، خوش تھا یا گھبرایا ہوا؟
میں نے غور نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے رات پہلے بھی دیر سے آیا۔ میں نے پوچھا، یہ دلہن کے اغوا کی رات تھی نا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی، صبح جاگی تو ورزش کرنے گیا ہوا تھا، وہ روز کی طرح خوشباش تھا، یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ بہن نے جواب دیا، اس میں تبدیلی تو آ ہی گئی تھی، جمیلہ کی شادی نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کس طرح پہنچی کہ جمیلہ اپنے کمرے سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی۔ اس نے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ اس نے جواب دیا، گھر نہیں تھا، میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی، تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ ہاں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ یہ مسئلہ میرے لیے الجھن کا شکار ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ رات مقتول دیر سے گھر آیا، اگلی رات بھی گھر تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو بھی مقتول اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا کر رکھا ہوگا اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا۔ اسی شک کے پیش نظر جمیلہ کو مقتول لے گیا۔ میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ جمیلہ کے دلہا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتایا ہوگا، تو ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کر دیا۔ دلہا میں قتل جیسے جرم کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں یہ ضرورت نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے، دلہا اور دلہن کے چھوٹے بھائی تھے، چچے، تائے، مامے اور ان کے بیٹے قابل غور تھے۔ اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دلہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے وہ تھانے میں آ گئے تھے۔ اگر وہ بھی قتل کی پلاننگ میں شریک ہوتے تو پولیس کو لڑکی کی ذات سے بے خبر ہی رکھتے۔ بہرحال میں اندھیری بول بلیوں میں الجھ گیا۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب کا جو بھی نقشہ تھا، اس کی لکیریں کسی نہ کسی مقام پر آ کر رک جاتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ شام تک تفتیش مکمل کر لوں، یہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اکاڑے میں جانے والے 9 لڑکوں کو شامل تفتیش کر لیا، ان کے نام پتے لکھوا لیے، ان کے دلوں سے پولیس کا ڈر بھی دور کیا اور کہا کہ ان کے دوست کے قاتل کو پکڑنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لیے صبح سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور کھانا کھا کر تھانے آ جائیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی اور مقتول کے باپ کو لاش کی وصولی کے لیے تھانے چلنے کو کہا اور میں خود بھی تھانے چلا گیا۔ لاش تقریباً میرے ساتھ ہی تھانے میں آئی، پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا اور رگھوناتھ نے کمال ایک یہ کیا کہ ٹانگے والے کو اس نے پکڑ لیا، اسے تھانے لے آیا۔ مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مارا گیا تھا، جسم پر کوئی اور چوٹ ہی نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قابل فہم تھی، اس میں موت کا جو وقت لکھا گیا تھا وہ صبح کی تاریخ کا وقت تھا۔ ٹانگے والا بھی جلد ہی مل گیا تھا، کانسٹیبلوں کو زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا، اس نے صرف 4 ٹانگے چیک کیے۔ 5ویں ٹانگے بان نے بتا دیا کہ وہ اس محلے میں تھا کہ اسے یہ تھانے لے آئے۔ میں پہنچا تو اسے اندر لے گیا۔ میں نے اس پر کوئی سوال نہ کیا، اس کو بولنے کا موقع دیا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بعض ٹانگے بان بھی جرم میں شریک ہوتے اور اجرت لیتے تھے، پر یہ آدمی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 جوان سے آدمیوں نے اسے کہا کہ محلے سے ایک بیمار کو لینا ہے اور ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ پیسے طے کر کے وہ ان کے ساتھ ہو گیا اور مسلمانوں کے محلے میں اسے سواریوں نے روکا، نیچے اتر کر کہا کہ تیسری سواری ابھی آتی ہے۔ ٹانگے مانے نے کہا کہ جا کر بیمار کو تو لے آئے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ ٹانگا آ گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ بیمار آ رہا ہے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ ٹانگے مان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ انتظار کی جتنی اجرت مانگیں گے دے دے گا۔ ایک گلی میں سے ایک عورت نکلی، بتی نہیں تھی، چاندنی تھی، یہ پتا چلتا تھا کہ وہ عورت ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ ایک جوان نے ایسا سے کہا وہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نے ذرا اونچی سے کہا لے آؤ۔ وہ عورت واپس گلی میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد گلی میں سے کوئی اور نکلا، قریب آیا تو اس کے سر پر کمبل تھا جو گھٹنوں تک گیا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ ٹانگا بان بھی نیچے ہی کھڑا تھا۔ اسے ٹانگے میں بیٹھنے کو کہا۔ ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بیمار کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔
میں نے اسے پوچھا کہ بیمار مرد تھا یا عورت؟ اس نے جواب دیا کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہے۔ پہلے وہ اسے مرد سمجھتا تھا، لیکن ٹانگے میں سوار ہوتے وقت چوڑیوں کی چنک بڑی صاف سنائی دی۔ اس نے ٹانگے سے اترنے کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی۔ دوسرے دونوں بھی خاموشی رہے۔ ٹانگا بان نے اسے عورت سمجھا۔ آگے جا کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہی ہے۔ ٹانگا بان کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹانگا پہنچا تو گاڑی پہلے ہی آئی ہوئی تھی، چل پڑی۔ اگلی سیٹ والا ٹانگے سے اترا اور مایوس ہو کر بولا، اب کیا کریں؟ پچھلی سیٹ والے نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ ٹانگے والے نے کہا کہ اس وقت تو کوئی لاری نہیں ملے گی۔ ایک نے کہا کہ مل جائے گی، رات کو ایک لاری آتی ہے۔ وہ ٹانگا لاریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر 4-5 لاریاں کھڑی تھیں۔ جانے کے لیے تو تیار کوئی بھی نہیں تھی۔ ٹانگا اڈے والوں کے کمرے کے سامنے رکا۔ وہاں روشنی بھی تھی اور ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ وہ کمالا 10 نمبریا تھا۔ اس سے ایک سواری نے پوچھا کہ کوئی اندر کہ کوئی لاری ہی جا رہی ہے؟ کمالے نے پچھلی سیٹ کی طرف غور سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے ایک اور آدمی نکلا۔ اس نے ٹانگے کے پیچھے آ کر بات کی۔ اس نے کہا کہ لاری تھوڑی دیر تک جا رہی ہے، ٹانگا چھوڑ دو، اندر آ جاؤ۔ سواری اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹا تھا، اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر ٹانگا بان کو رخصت کر دیا۔ وہ ٹانگے کو لے آیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ جو 2 آدمی اسے محلے میں لے گئے تھے، اس میں سے وہ اسے پہچان سکتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے مدھم روشنی میں دیکھا تھا، اب شاید پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اسے سامنے لے آؤ تو بتا سکوں گا۔ ٹانگا بان کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک آدمی بھی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور اسے تھانے میں ہی موجود رہنے کو کہا۔ پھر بھی کچھ ٹانگا بان نے میری مشکل آسان کر ہی دی۔ ٹانگا بان مجھے مجرموں کے قریب لے گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں نے دودھ کی نہر نکال لی ہے۔ میں آپ کو لاریوں کے اڈے کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل لاریوں کے اڈے اس دور کے اڈوں سے مختلف ہو گئے۔ سواری اور بسوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ راستہ ہی نہیں ملتا۔ یہاں پر اب صرف جیب کو طرح کے کرتب ہی دکھائی دیتے ہیں۔ میرے وقتوں میں لاریوں کے اڈے کے وقت رات بدماشی کے اڈے بن جایا کرتے۔ تھوڑی سی لاریاں چلتی تھیں جو رات کو نہیں چلتی تھیں۔ اڈے کا کمرہ یا کمرے چرسیوں جوریوں کا اڈا بن جاتا۔ قصبوں میں ایسے ہوتے تھے۔ میں کمالے بدماش کو بھی جانتا تھا، یہ میرے ہی قصبے کے رہنے والا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اڈے کے دونوں ٹھیکیداروں کو بلا لائے۔ اڈا دور نہیں تھا، اتنے میں اکاڑے والے لڑکے بھی آ گئے۔ میں نے باری باری بلا کر پوچھا کہ مقتول کا سب سے زیادہ گہرا دوست کون تھا۔ میں اب اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ لڑکا بھگا کر لے جانے والا مقتول کا دوست تھا۔ یہ بھی پختہ شک تھا، یقین نہیں تھا۔ پہلے 4 لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کا نام لیا۔ میں نے دوسروں سے نہیں پوچھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا، اس کا نام ارشاد تھا یا دلشاد بتایا گیا، ذہن سے نکل گیا ہے، آپ اسے ارشاد کے لیں۔ وہ مقتول کی عمر اور اسی کے جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے ان سب کو برآمدے میں بلایا اور لائن میں کھڑا کر کے ٹانگے بان سے کہا کہ وہ دیکھے، ان میں وہ لڑکا ہے جو اس کے ٹانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ پہچان نہیں سکے گا۔ مجھے توقع یہ بھی تھی کہ اگر میرا مطلوبہ آدمی ان میں ہوا تو وہ ٹانگے والے کو پہچانتا ہوگا۔ اس صورت میں اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً تبدیل ہوں گے۔ ٹانگے والے نے ہر لڑکے کو ہی دیکھنا شروع کر دیا اور میں بھی ہر لڑکے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زیادہ تر ارشاد کا چہرہ دیکھا۔ ٹانگا بان اس کے سامنے رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ارشاد کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ ٹانگا بان اگلے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر ارشد کو دیکھا۔ ٹانگا پھر آگے چلا گیا۔ میں نے پیچھے جا کر ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لائن سے باہر نکال کر دبی آواز میں کہا، میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ اس کے چہرے پر جو رنگ اڑا تھا اور جو رنگ اڑ کر آیا، اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ احمد یار خان یہی تمہارا آدمی ہے۔ دوسرے کسی بھی لڑکے کے چہرے پر کوئی شکوک یا تاثر نہیں تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے دفتر میں بھیج کر لڑکوں سے کہا، شاباش میرے بچوں، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھو، لیکن رہنا یہیں۔ میں نے ارشاد کو اس خیال سے پکڑا تھا کہ نوجوان دوست جوانی کے جوش اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کی مدد نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیا کرتے ہیں۔ اگر اغوا کار مجرم مقتول ہی تھا تو اس کے کسی گہرے دوست نے اس کی مدد کی ہوگی اور وہ ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ ارشاد کا گہرا دوست تھا۔ ٹانگا بان نے لڑکوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے کہا، معلوم تو یہی ہوتا ہے جسے آپ نے پکڑا ہے۔ میں نے شناخت کا یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ملزم کی شناخت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے 10-12 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، سب کے ہی سروں پر پگڑیاں اور رومال بھی ڈال دی جاتے ہیں۔ اسے شناخت پیریڈ کہتے ہیں۔
اور یہ شناخت ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ شناخت کا مقصد صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ شناخت کرنے والا یقین سے کہے کہ یہ ہے وہ آدمی، اور پھر مجسٹریٹ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں مقدمے میں اس شناخت کا ذکر کروں گا ہی نہیں۔ میں نے اندر جا کر ارشاد کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے سے جوانی کا جوش پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کوئی لیکچر نہیں دیا، اس پر نہ ہی اپنی تھانے داری کا روپ جمایا۔ بڑی تحمل سے پوچھا، ارشاد بھائی دلہن کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، پھر وہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی نہیں تھی۔ اس نے شاید خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکا۔ وہ گھبرایا اور آہستہ سے بولا، دلہن؟ کون سی دلہن؟ ارشد دیکھو، میں نے اسے بڑی اچھے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے اور بھائی کا حق بھی ادا کروں گا، پر شرط یہ ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق ادا کرو۔ ٹانگے والے نے تمہیں پہچان لیا ہے، ابھی 2 اور آدمی تمہیں پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ چاہیے کہ تمہیں فوراً حوالات میں بند کر دوں، لیکن تمہاری عمر پر ترس آتا ہے۔ مجھے کچھ دو اور مجھ سے کچھ لو، اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ جمیلہ کو تم لے کر جا رہے تھے یا دوست؟ وہ پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں، احمق لونڈا تھا، جیسے ہندوؤں کی زبان میں مورک بالک کہتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ میں نے چند اور باتیں کی کہ اس کا رہا سا دم بھی توڑ گیا، میں اس کا ہمدرد بھی بن گیا۔ اس نے ایک نہایت احمقانہ سوال کیا، کہنے لگا، آپ میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے؟ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب تو ساری دنیا ہی سنے گی۔ میں نے اسے ہم عمر دوستوں کی طرح کہا، ارے نہیں یار، تم مجھے ایسا کچا سمجھتے ہو کہ دوسروں کو بتاتا پھروں گا کہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہے؟ لڑکی کو آصف مقتول لے کر جا رہا تھا، اس نے کانپتی آواز میں کہا، تمہیں تو ویسے ہی ساتھ چلا گیا۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، ارشاد بھائی آصف قتل ہو چکا ہے، تم جو جھوٹ بولنا چاہتے ہو بول لو۔ آصف اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتا دوں، تھانہ اور جیل خانے کا چکر بہت برا ہوتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول کر اس میں سے نہیں نکل سکو گے، بلکہ اور بھی زیادہ پھنسو گے۔ مجھے ہر بات سچ بتا دو، مجھ سے ہمدردی کی توقع رکھو، تم کلمہ گو بچے ہو اور میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا تو میں اپنی احمق ذات میں غرق ہو چلا۔ میں نے اسے جذباتی سہارا دیا، اس نے واردات سنائی۔ اس کا بیان یہ ایک تھا کہ مقتول اور جمیلہ کی محبت جس طرح مقتول کی بہن نے بیان کی۔ ارشاد مقتول کا ہمراز دوست تھا، اسے بتاتا رہتا کہ جمیلہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ خالہ کی بیٹی کو پسند بھی نہیں کرتا۔ ارشاد کے بیان کے مطابق مقتول اور جمیلہ کو باہر کہیں صرف ایک ہی ملاقات ہوئی، باقی ملاقاتیں مقتول کے گھر میں اس کی بہن کی موجودگی میں ہوتی۔ ان کی زبانی پیغام قبول و نام کی عورت لاتی لے جاتی۔ جمیلہ کی منگنی کالی چھپکلی سے ہو گئی۔ ارشاد نے باتوں کی روانی میں اس کا نام نہیں لیا، کالی چھپکلی ہی کہا کرتا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جمیلہ نے اسے کالی چھپکلی کہا، اس نے مقتول کو بتایا، مقتول نے ارشاد کو بتایا، اور اس بیچارے کا نام یہی پڑ گیا۔ پھر شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ مقتول انہی نوجوانوں میں سے تھا جن کی میں تشریح کر چکا ہوں، اپنے آپ کو رستم زمان سمجھتے ہیں اور جوانی انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ قبولوں کی معرفت مقتول نے یہ پلاننگ تیار کی اور جمیلہ تک پہنچائی، کیا وہ کہیں بھاگ چلیں۔ جمیلہ اپنے ہونے والے دلہا سے بے حد نفرت کرتی، اس نے پلاننگ منظور کر لی، لیکن منگنی کے بعد لڑکوں کو پوری طرح قید کر لیا جاتا ہے، اور جب شادی کا دن مقرر ہوتا ہے تو لڑکی کو 1 منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ سو کوشش کے باوجود جمیلہ کو بھی گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مقتول کا ایک دوست امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک تھا۔ مقتول امرتسر جا کر اسے بتایا اور کہا کہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آ رہا ہے۔ اس دوست نے رہنے کا انتظام کر دیا اور ہر طرح کی مدد کا بھی وعدہ کیا۔ مقتول نے سوچا تھا کہ جمیلہ کو وہاں لے جا کر شادی کر لے گا اور وہیں کوئی ذریعہ معاش بھی تلاش کر لے گا۔ قبولوں کو منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ تھا، مقتول اسے پیسے تو دیتا ہی رہتا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اس موقع پر قبولوں نے پلاننگ یہ بتائی کہ وہ سسرال میں ایسی صورت پیدا کر دے گی کہ لڑکی دلہا کی پہلی ملاقات سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ حالات نے اس کی مدد یہ کی کہ کمرہ اسے ڈیوری کے ساتھ تھا۔ ڈیوری کا دروازہ گلی میں کھلتا جو رات کو اندھیری ہوتی۔ قبولوں چونکہ گھر کی نوکرانی، ہر گھر کی فرد اور ہر گھر کی رازدار تھی، سو اس نے کمرہ عروس کے متعلق بلکہ وقت معلوم کر لیا۔ اس نے پلاننگ نہایت ہی اچھی سوچی، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ پلاننگ پر عمل کرنے والے مورک بالغ ہیں۔ ان مجرموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ پلاننگ کے درمیان میں کوئی صورت اختیار بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جرم مکمل کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے جرم ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ انہوں نے خوش فہمیوں کی بنیاد پر ایک سنگین جرم کی بنیاد ڈالی اور خطروں کی پرواہ نہ کی۔ جمیلہ نے بھی اس پلاننگ کی منظوری دے دی۔
وہ کل سے نہیں اپنے دلہا کے خلاف نفرت اور مقتول کی محبت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ کمرہ روسی کی چٹکنی چڑھا دینا، لہنگا اتار کر پلنگ کی چادر باندھ لینا اور کمبل اوڑھ لینا، یہ ساری ترکیبیں قبولوں نے سوچیں۔ مقتول نے ارشاد کو پلاننگ یہ بتائی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے پہلے ٹانگے میں آئیں گے۔ گاڑی راستے میں بدلتی تھی، وہاں سے امرتسر کی گاڑی ملتی۔ مقتول رات ہی کو جمیلہ کے قصبے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مقتول نے گھر سے پیسے نہیں چرائے، دلہن زیورات سمیت آ رہی تھی اور زیورات امرتسر فروخت کرنے تھے۔ قبول جمیلہ کی ڈولی کے ساتھ ہی آ گئی۔ شام کو اس نے مقتول کو بتا دیا کہ 9 بجے کے بعد ٹانگا لے کر آ جائے۔ ارشاد کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قبولوں نے یہ سارا انتظام کس طرح کیا۔ وہ دونوں ٹانگا لے آئے۔ قبولوں نے باہر جا کر دیکھا کہ ٹانگا کھڑا ہے۔ مقتول نے اسے دیکھ کر کہا کہ لے آؤ۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اسی بیس میں آ گئی جس طرح قبولوں نے بتایا کہ آئے گی۔ ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل پڑی۔ مقتول نے کہا تھا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ ٹانگے والے نے کہا بھی کہ ادھر کوئی لاری نہیں جاتی، مگر مقتول کو یقین تھا کہ ایک لاری جاتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ لاریوں کے اڈے پر پہنچے۔ اب یہاں بس اڈے سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہیں کمالہ بدماش مل گیا۔ کمالہ بڑا ہی ظالم نسل کا بدماش تھا۔ اس نے غالباً یہ دیکھ لیا کہ ان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اس کی آستانہ نگاہوں نے یہ بھانپ لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ان دونوں کو جانتا بھی تھا اور وہ دونوں بھی اسے جانتے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ ایک لاری جائے گی۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور ٹانگے کو چھٹی دے دی گئی۔ کمالہ باہر آ کر انہیں یہ کہہ کر کمرے میں لے گیا کہ ذرا سی دیر بیٹھو، لاری آ جائے گی۔ وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہاں ایک آدمی بھی بیٹھا تھا جسے مقتول اور ارشاد نہیں جانتے تھے۔ اس نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے، مقتول نے کہا۔ اسے بخار ہے اسی لیے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ ان تینوں کی حماقت دیکھو، کمبل اور چادر میں تو وہ لڑکا لگتی تھی لیکن پاؤں تو چھپے ہوئے نہیں تھے۔ جمیلہ نے زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جن میں سے اس کے گھورے اور زنانہ پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ ارشاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس آدمی نے اچانک کمالے سے ذرا غصے سے کہا، یار تم کھڑے کیوں ہو؟ ذرا ٹائم تو دیکھو، 18 سواریں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں، 3 یہ آ گئے، چوتھا میں ہوں، چلو نکالو گاڑی، جلدی کرو۔ کمالہ بھی باہر کو دوڑا۔ اس آدمی نے انہیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ لاری ابھی نکلی نہیں، اس بدبخت نے مجھے دیر کرا دی۔ اس اجنبی نے ایسی باتیں کی کہ یہ لڑکے اور لڑکی اس انتظار میں بیٹھے کہ اسے کوئی مسافر سمجھنے لگے۔ ان بیچاروں کو کون بتاتا کہ یہ اجنبی دنیا کا مسافر ہے جہاں پولیس بھی جا کر راستہ بھول جاتی ہے۔ کمالہ ڈرائیور بھی تھا، ڈرائیوری میں وہ پکا بدماش بنا اور پولیس کے رجسٹر میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چابی لے کر آ گیا اور بولا، اٹھو جی۔ سبھی اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کمالہ انہیں ایک لاری کی طرف لے گیا۔ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقتول اور جمیلہ کو پیچھے والی سیٹوں پر بٹھایا گیا۔ کمالے نے لاری چلائی مگر ریلوے اسٹیشن کی وجہ اس کا رخ کسی اور طرف تھا۔ ارشاد کو ساتھ نہیں جانا تھا، وہ اڈے پر رہ گیا اور لاری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارشاد خوش تھا کہ اس نے دوست کی مدد کامیاب کی۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن اسے دوستوں نے یہ خبر سنائی کہ جس لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہ رات کو لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ صبح دیر سے جاگا تھا اس لیے اکاڑے میں ورزش کے لیے گیا۔ اچانک اسے مقتول مل گیا۔ وہ اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ارشاد کو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اسے اس وقت مقتول کو جمیلہ کے ساتھ امرتسر ہونا چاہیے تھا۔ مقتول کا تو رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ اس نے ارشاد کو لاری اڈے کے چلنے کا بعد کا واقعہ سنایا۔ سن کر ارشاد پر سختہ طاری ہو گیا۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لاری اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے دریا کی طرف چلی گئی۔ مقتول کمالے سے پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو اور سواریاں کہاں سے لوگے؟ لاری رک گئی۔ لاری کے اندر ایک چھوٹا سا بلب تھا جو جل رہا تھا۔ ایک آدمی ساتھ تھا۔ اس نے ایک لمبا سا چاقو نکال لیا۔ کمالے نے بھی چاقو نکال لیا۔ دونوں ان کے سر پر آن کھڑا ہوئے۔ اجنبی نے جمیلہ کے سر سے کمبل ہٹا دیا۔ دونوں ہی چاقو اور مقتول کے سامنے تھے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کمالے نے کہا، لڑکی کو چھپا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ جھوٹ بولو تو ہم تمہیں ساتھ سیدھا تھانے لے کر جائیں گے۔ مقتول کے ہوش اڑ گئے۔ جوانی کا جوش اور جسم کی طاقت 2 چاقو کے سامنے ختم ہو گئی۔ یہ دراصل جرم کا اثر تھا جس نے مقتول جیسے صحت مند نوجوان کو ریت بنا دیا۔ کمالے نے اسے کہا، تم عزت دار باپ کے بیٹے ہو، نیچے اترو اور گھر چلے جاؤ۔ اگر 3-5 کرو گے تو ہم تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، لاش دریا میں پھینک دیں گے اور چاہیں گے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ چلو اترو نیچے، سوچو مت۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے دھمکی دی اور اٹھا کر لاری سے اتار دیا۔ جمیلہ اٹھنے لگی تو کمالے نے اسے بازو میں جکڑ کر اٹھنے ہی نہ دیا۔ جمیلہ نے شور مچا دیا لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا۔
مقتول کچھ بھی نہ سوچ سکا، لاری چل پڑی اور دریا پار کر گئی۔ وہ دونوں ہی جمیلہ کو لے گئے۔ مقتول واپس آ گیا۔ اس نے اگلے دن ارشاد کو بتایا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کمالے کے منہ آنے سے وہ گھبراتے تھے۔ وہ خود بھی مجرم تھے، تھانے میں بھی نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ مقتول نے اس ڈر کا بھی اظہار کیا کہ کمالہ انہیں بلیک میل کر سکتا ہے، اس لیے چپ ہی بلی تھی۔ ارشاد آنت جرم کا مجرم تھا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی اسے مقتول کے قاتل کے متعلق بھی پوچھنا تھا۔ مجھے شک یہ بھی ہوا کہ ارشاد نے جھوٹا بیان دیا، لڑکی پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور مقتول کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن کمال بدماش کا ذکر اور ٹانگہ بان کا بیان اس شک کے خلاف تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتول کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کالی چھپکلی کا نام لے کر میری ہنسی نکال دی۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں قتل نہیں کروایا تو اس نے کہا اس کے چچا زاد بھائی جو اتنے دلیر تو نہیں لیکن غیرت دلیر بنا ہی دیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر ارشاد نے بتایا کہ کالی چھپکلی زہری لڑکا ہے، وہ بے شک چپ رہتا ہے لیکن اس کے اندر دم موجود ہے۔ اسے ضرور شک ہوگا کہ اس کی دلہن مقتول لے گیا ہے۔ مقتول نے اغوا سے پہلے یا بعد میں دلہا کے ساتھ کوئی تنزیہ یا ایسی ویسی بات کی تھی۔ میں نے اس خیال سے ارشاد سے یہ سوال پوچھا کہ مقتول جیسے اوشے رستم بڑی بڑھ کے مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ ارشاد نے بتایا کہ مقتول نے شادی سے پہلے کالی چھپکلی کو تانے دیے اور اغوا کے روز پچھلے پہر کالی چھپکلی شاید تھانے سے واپس آ رہا تھا، اسے مقتول راستے میں مل گیا۔ ارشاد بھی ساتھ ہی تھا۔ مقتول ارشاد سے ہٹ کر کالی چھپکلی کو الگ لے گیا اور اسے کچھ کہہ کر ارشاد کے پاس آ گیا۔ کالی چھپکلی وہیں کھڑا مقتول کو دیکھتا رہا۔ ارشاد نے پوچھا تو مقتول نے اسے بتایا کہ اس نے دلہا میاں سے کہا ہے کہ اپنی جیسی کوئی دلہن ڈھونڈ لو۔ مقتول یا تم دونوں کمالے سے ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ملے تھے تو پھر بات کیا ہوئی تھی؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کمالے کو جا کر دھمکی دی ہوگی اور کمالے نے خفیہ طریقے سے اسے قتل کر دیا ہوگا، لیکن ارشاد نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ مقتول نے ارشاد کے مشورے کے باوجود کمالے کے پاس جانے سے گریز کیا۔ کمالہ اصل بدماش اور استاد تھا اور مقتول ریزگار رستم۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کالی چھپکلی کو قتل کر یا کروا سکتا ہے، پر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ارشاد پر کچھ اور باتیں پوچھی، میں نے اسے احتجاج اور منت سماجت کے باوجود اسے عدالت میں بند کر دیا۔ لاریوں کے اڈوں کے دونوں ہی ٹھیکیدار آ گئے، ایک سکھ تھا اور دوسرا مسلمان۔ انہیں بلا کر پوچھا کہ اڈے پر رات کمالے کے ساتھ کون تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر علمی کا اظہار کیا کہ چونکہ شام کے بعد کوئی لاری ہی نہیں چلتی اس لیے وہ شام کو ہی گھروں کو چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ رات اڈے پر اغوا کی ایک واردات ہوئی ہے؟ ایک لاری ایک لڑکی کو لے کر گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے وقت کہا انہیں نہیں معلوم۔ میں ان پر زیادہ جرا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب قابل اعتماد شہادت آ گئی۔ میں نے ان دونوں کو باہر بٹھایا اور اپنے ایس آئی رگھوناتھ سے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر جا کر تمام ہی ڈرائیوروں کو لاریوں سمیت یہاں پر لے آئے اور اگر کوئی بس باہر گئی ہوئی ہو تو ایک کانسٹیبل کو وہاں پر چھوڑ آؤ۔ جو ہی لاری آئے کانسٹیبل اسے تھانے لے کر آ جائے اور کسی لاری میں سواریاں بیٹھی ہوں تو سواری خالی کروا کے لے آؤ۔ اسے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قبولوں کو بھی تھانے لے آئے اور کمالے بدماش کو بھی ڈھونڈنے کا انتظام کرے۔ کمالہ چونکہ رجسٹر بدماش تھا اس لیے اس پر پابندی عائد تھی کہ قصبے سے باہر جانے سے پہلے تھانے میں یہ اطلاع درج کروا کر جائے کہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ چوکیدار کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ ہر رات دیکھا کرے کہ کمالہ گھر میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ چوکیدار نے کوتاہی کی یا کمالے سے پیسے کھا لیے۔ میں نے تھانے کے باہر جا کر دیکھا لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ اس دور میں جرائم کا آج والا عالم نہیں تھا۔ اس دور میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی، آج کی طرح دوستی نہیں تھی۔ اس قصبے میں ایک دن لاپتہ ہوئی اور ایک نوجوان قتل ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے قصبے میں ہڑتال ہو گئی ہے۔ جسے دیکھو اس کا رخ تھانے کی طرف ہی تھا۔ جن لڑکوں کو میں نے تھانے میں بیٹھا رکھا تھا ان کے باپ تھانے کے آتے کے اندر پریشان کھڑے تھے۔ مجھے پتا چلا تو میں نے جا کر انہیں تسلی دی اور بتایا کہ ان سب کو ہی گواہی کے لیے بلایا ہے، کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد کا باپ بھی موجود تھا، اسے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ رگھوناتھ 3 بسیں لے کر آ گیا، چوتھی باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے تینوں ہی ڈرائیوروں کو اکٹھا کر کے کھڑا کیا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو یہ لاریاں یہیں پر رہیں گی۔ پرسوں رات کمالہ کس کی لاری لے کر گیا تھا؟ ایک ڈرائیور نے فوراً ہی کہا میری۔ کہاں لے کر گیا تھا؟ یہ تو نہیں معلوم، ڈرائیور نے جواب دیا۔
آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ ڈرائیور بھی ہے اور بدماش بھی۔ میں 2 آدمیوں کے ساتھ باہر چارپائی پر بیٹھا تھا، کمالہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے مجھ سے لاری کی چابی مانگی۔ میں نے اسے کہا کمالے یار دور نہ لے کر جانا اور کہیں پھنسا نہ دینا۔ اس نے کہا کہ دھوکہ فریب تمہارے ساتھ نہیں کرنا۔ میں نے ایک ٹانگے سے 3 آدمی بھی اترتے ہوئے دیکھے تھے۔ کمالہ میری لاری کو آگے لے گیا، تینوں کو اس نے لاری میں بیٹھایا اور لاری کو لے کر چلا گیا۔ چوتھا آدمی کون تھا؟ وہ دیوا ماچھی تھا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ میں نے سخت حیرت سے پوچھا دیوا ماچھی؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کبھی کبھی کمالے کے پاس آتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات شام کے بہت بعد آیا تھا۔ دیوا ماچھی کے نام نے مجھے چکا دیا۔ دوسرے تھانوں کی حدود کا ایک رازن اور ایک ڈکیت تھا۔ اس کا شمار اس زمانے کے نامی گرامی ڈاکوؤں میں تو نہیں ہوتا تھا اور وہ کوئی خوفناک جرائم پیشہ بھی نہیں تھا، لیکن تھا جرائم پیشہ ہی۔ 3-4 بار کا سزا یافتہ بھی تھا اور بردہ فروشی بھی کیا کرتا، لیکن اعلیٰ قسم کی نہیں، کسی غریب اور جوان عورت کو ورغلا کر کہیں بیچ ڈالتا۔ پیشہ ور بھک منگوں کی کوئی جوان اور اچھی صورت والی لڑکی نظر آئے تو اسے خرید کر یا اڑا کر عظمت فروشوں کے ہاتھ بیچتا۔ رازنی اور ڈکیتی کی بھی وارداتیں کرتا تھا، چاقو چلانے کا بھی ماہر تھا۔ مختصر طور پر یہ آدمی بڑا ہی استاد تھا۔ اس کی تمامی وارداتیں اس کے اپنے تھانے کی تھیں۔ میرا علاقہ اس کے پڑوس میں تھا، لیکن اس سے محفوظ تھا۔ اس کا نام سن کر میں چونکا، وہ میرے تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب لڑکی کی برآمدگی مشکوک ہو گئی ہے۔ جمیلہ یعنی کنواری دلہن اس کے لیے بڑا ہی قیمتی مال تھا۔ اس زمانے میں مہاراجے اور نواب ایسے مال کے بڑے ہی موٹے گھاگ تھے اور ان کی تلاش میں بھی رہتے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا لاری کس وقت واپس آئی تھی؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ تم نے کمالے سے پوچھا تھا کہ وہ لاری کو لے کر کہاں گیا؟ پوچھا تو تھا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اس نے مجھے چابی دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد تمہیں کمالہ کہیں نظر آیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، ایک ڈرائیور نے کہا۔ 2 گھنٹے گزرے، میں نے اسے ایک بازار میں جاتے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے کہا علی جا، ایسا حکم نامہ جاری کریں کہ کمالے اور دیوا ماچھی بدماش اڈے پر آیا ہی نہ کریں۔ میری درخواست ہے کہ شام کے بعد وہاں پر سنتری کو کھڑا کر دیا کریں۔ آپ خود غور فرمائیں کہ واردات ان بدماشوں نے کی اور گاڑیاں ہماری ضبط ہو گئیں۔ یہ ہماری سواریوں کا ٹائم ہے، ہماری روزی رکھنے میں پڑ گئی ہے۔ میں اس لاری کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جس میں لڑکی کو لے جایا گیا۔ میں نے اس کے علاوہ باقی لاریوں کو چھوڑ دیا۔ مطلوبہ ڈرائیور کو شامل تفتیش کر کے بھی پابند کر لیا۔ اتنے میں قبولو بھی آ گئی۔ اس کی عمر 45 سال تھی۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ آسمان پر ٹانکا لگا سکتی ہے۔ میرے سامنے آئی تو میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میری موجودگی میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن قبولی مجھے چکر نہیں دینا۔ عورت ذات ہو، عزت سے بات کروں گا اور جتنی دیر میرے پاس ہوگی عزت سے ہی رکھوں گا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے سلاخوں سے اندر دیکھا، ارشاد فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے قبولو سے کہا پہچان لو اچھی طرح تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ وہاں سے اٹھا کر میں نے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ جو لاری کھڑی ہے نا، اس میں جمیلہ کو لے جایا گیا ہے۔ جانتی ہو نا جمیلہ کو، جس نے کمبل اور چادر میں لپیٹ کر گھر سے قدم نکالا اور ٹانگے کی طرف بھیجا تھا۔ قبولو بھی پہلی بار پولیس کے پھندے میں آئی، اور وہ بھی اتنے سنگین جرم میں جو ایک قتل کا باعث بھی بنا۔ ارشاد کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے حوالات میں دیکھ کر اس کے چہرے سے خون ہی اندر کہیں غائب ہو گیا۔ میری ٹھہری ہوئی باتوں اور تحمل نے اس کی ساری چالاکیاں ختم کر دی۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا، جرم کی بات بھی ختم کر دی۔ اسے یہ بھی نہیں کہا کہ اقبال جرم کرو۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ خاوند ہیں، ماں باپ ہیں؟ اس نے جواب دیا کوئی نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کے متعلق اس سے باتیں پوچھتا رہا اور وہ بتاتی رہی۔ وہ ہمدردی کے قابل تھی اور میں دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتا رہا۔ اسے پانی پلایا، کھانے کی پوچھی، لیکن وہ کھانا کھا کر آئی تھی۔ تھانے داری کو الگ رکھ دیں، ہمارے معاشرے کے یہ کردار ہمدردی کے بڑے ہی طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے شہر اور شاید اپنے محلے میں بھی قبولو جیسی کوئی عورت ملے گی۔ ایسی عورتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو فرشتوں کی طرح معصوم اور پاک ہوتی ہیں، مگر یہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان پڑتی ہیں تو جوان ہوتی ہیں تو یہ گنہگار اور جرائم پیشہ بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم انہیں اپنے گناہوں کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور انہیں گناہ گار کہہ کر دھتکار بھی دیتے ہیں۔ روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قبولو جیسی عورت کے روزی رساں ہم لوگ ہیں، جن کے گھروں میں وہ کام کرتی ہیں اور جن کی اجرت پر وہ گناہوں کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اگر یہ جرم تھا تو قبولہ کا سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی۔ ماں باپ محنت مزدوری کرتے اور عزت سے رہا کرتے تھے۔ قبولو کی شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ ماں باپ کے گھر رہی تو عزت سے رہی۔
وہ امیروں کی بیٹی ہوتی تو امیروں کے گھر جاتی، غریب تھی اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ بن گئی جو ظاہر ہے کہیں ملازم تھا لیکن جواری اور شرابی تھا۔ اس آدمی نے قبولوں کو وہ ازواجی زندگی نہ دی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ خاوند کو جوئے، چرس اور دیسی شراب کے لیے پیسوں کی ضرورت رہتی۔ اس نے قبولوں کو مجبور کر دیا کہ وہ کام کاج کرے اور پیسوں کمائے۔ اس نے گھر میں اوپر کا کام بھی لے لیا۔ چوتھے پانچویں سال خاوند کا دم اکھڑنے لگا، اس نے شراب اور چرس کو نہ چھوڑا۔ آخری سال وہ چارپائی سے لگ گیا۔ 3 سال قبولوں نے گھر میں کام کر کے اس کی خدمت کی۔ اس دوران اس کے ماں باپ مر گئے، 2 بچے پیدا ہوئے، وہ بھی مر گئے۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی ایک جوان لڑکی نے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے اسے استعمال کیا اور پیسے دیے۔ یہ غلط قسم کی محبت تھی جس میں قبولوں کو رابطے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسے جرت کی ضرورت تھی، وہ مل رہی تھی۔ وہ گنوار اور عاجز مند لڑکی تھی۔ اس نے مذہب اور اخلاقیات کی کوئی کتاب تو پڑھی نہیں تھی۔ ماں باپ نے عزت سے رہنا سکھایا مگر خاوند نے شرم اتار دی، اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کو اس نے بیاہی کا پیغام دیا جہاں علم بھی تھا اور فضل بھی تھا۔ قبولوں نے عزت دار گھرانے سے پیغامی رسائی کا یہ پیشہ سیکھ لیا۔ وہ جس آدمی کو پیغام دینے جاتی اسے قبولوں بھی اتنی ہی پسند آ گئی جتنی بڑی گھرانے کی لڑکی پسند آئی۔ یہاں سے اس نے غیر مرد اور خاوند کے درمیان فرق کو مٹا دیا۔ پیسے لے لیے اور چرس کے مارے خاوند کی بیماری پر خرچ کیے۔ خاوند پھر بھی نہ بچ سکا اور ایک روز مر گیا۔ قبولوں کی عمر 28 سے زیادہ ہو گئی۔ اسے شادی کے لیے کہا گیا مگر اس نے ازواجی زنجیریں ہمیشہ کے لیے توڑ دیں اور ہم اور آپ جیسے عزت والے اور اونچے ناموں والے گھرانوں کی نوکرانی بن گئی۔ عزت داروں نے اسے گناہوں کا ذریعہ بنا لیا۔ قبولیں دل جوڑنے اور توڑنے کی بھی ماہر بن گئی۔ اس نے مجھے چند ایک واقعات سنائے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانی یوں سنا رہی تھی جیسے میں اسے اس دوزخ سے نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھا دوں گا۔ اس کے اندر ابھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اسے اس گندے دوزخ سے تو نکال لوں گا، لیکن اسے دوزخ میں قید کر دوں گا جو اسے ضعیف بوڑھا کر کے سوسائٹی میں اگلے گا، اور پھر قبولوں پکی مجرم بن جائے گی۔ میں مجبور تھا اور میرے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میرا فرد بڑا ہی ظالم تھا۔ میں اس کی سنتا رہا، اس کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا جرم بے نقاب ہو چکا ہے اور اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے جمیلہ، آصف اور مقتول کی داستان محبت شروع کر دی۔ آپ ارشاد کی زبانی اور مقتول کی بہن کی زبانی یہ داستان سن چکے ہیں۔ قبولوں ان کے پیغام رسانی کرتی، ملاقات کا بھی انتظام کرتی۔ قبولوں نے اعتراف کیا کہ جمیلہ جس طرح گھر سے نکلی وہ قبولوں کی ہی پلاننگ تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دلہن کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں گھروں میں کام کرتی۔ اس کا دلہن کے یہاں آنا قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مقتول کو وقت بتا رکھا تھا، اسے ٹانگا لانا تھا اور ارشاد کو بھی اس پلاننگ کا علم تھا۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اس وقت کے مطابق قبولوں نے گھر والوں کو اپنے مخصوص شگفتہ استادی کے انداز سے کہنا شروع کر دیا کہ دلہن کو اپنے کمرے میں تو بھیجو۔ قبولوں کا گھروں میں کچھ اثر بھی تھا۔ قبولوں نے دلہن کی بہن کے کان میں کہا کہ دلہا مجھے 3 بار بلا کر کہہ چکا ہے کہ دلہن کو اپنے کمرے میں بھیجو۔ یہ خوشی کا موقع تھا۔ بہن نے دلہن کو اس کے کمرے میں داخل کر دیا۔ قبولوں بھی ساتھ گئی، بہن بھی نکل آئی۔ قبولوں تھوڑی دیر اندر رہی، دلہن کی زبانی ریہرسل کروائی اور اسے دروازے کی اندر کی چٹخنی لگا دی جو اندر کو کھلتا تھا، اور قبولوں ڈیورے والے دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر جس طرف مہمان بیٹھے تھے دیکھ لیا کہ دلہا ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور وہ جلدی اٹھے گا بھی نہیں۔ قبولوں پھر دلہن کے پاس گئی، اس کا حوصلہ بڑھایا، وقت ہو رہا تھا۔ قبولوں نے گلی میں باہر جا کر دیکھا ٹانگا بھی کھڑا تھا۔ وہ یقین کرنے کے لیے آگے گئی۔ ادھر سے مقتول کی آواز آئی، لے آؤ۔ قبولوں واپس گئی تو دلہن کو دیکھا، دوسری طرف جا کر دلہا کو دیکھا۔ میدان صاف تھا۔ قبولوں نے آ کر ڈیوری کی بتی بجھا دی اور دلہن سے کہا کہ چلو۔ دلہن نے نہایت پھرتی سے اپنا لہنگا اتارا اور پلنگ کی چادر باندھی، اوپر کمبل نکال لیا اور نکل گئی۔ قبولوں ڈیوری کے دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ دلہن گلی سے نکل گئی۔ قبولوں نے ڈیوری کی بتی جلائی اور مہمان عورتوں سے گھل مل گئی۔ دلہن کی گمشدگی کا انکشاف ہوا۔ اس کی تلاش میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ بھی قبولوں نے ہی کی۔ ساری رات قیامت برپا رہی، کوئی بھی نہ سویا۔ صبح کے وقت دلہا کے باپ نے کہا تھا کہ تھانے میں رپورٹ لکھوائی جائے۔ قبولوں نے مخالفت کی اور کہا کہ آج کا دن تو دیکھ لو، شاید واپس آ جائے۔ رپورٹ لکھوائی تو پولیس آئے گی اور لوگ تماشا دیکھیں گے۔ دونوں ہی گھروں کے اوسان قطع تھے۔ بیچارے کل کی بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ صورتحال ہی کچھ ایسی پیدا ہو گئی۔ دن گزر گیا۔ رات کو اسے مقتول ملا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لڑکی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ قبولوں نے سر پیٹ لیا۔ سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ وہ کمالے بدماش سے بات کرے گی۔ رات کو اس نے کمالے کو ڈھونڈا، وہ اسے نہ ملا۔ اگلے روز مقتول بھی قتل ہو گیا۔ قبولوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھی کہ اسے کمالے نے قتل کیا ہے،
اس ڈر سے کہ کمالہ اسے بھی قتل کر دے گا اس نے کمالے سے ملنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ میرے پوچھنے پر قبولہ نے دولہا کے رد عمل کے متعلق بتایا کہ اس پر تو ایک چپ سی تاری ہے۔ اس نے صرف ایک بار کہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ میں نے قبولوں کو حوالات کے زنانہ کمرے میں بند کر دیا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی بھاگ دوڑ اور 3 مخبروں کی کوشش سے کمالہ بدماش بھی مل گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا، وہ ایک ایسی جگہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا کمالے دوست، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، تم بھی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، ہم دونوں کو ہی آرام کی ضرورت ہے، آؤ کام ذرا جلدی ختم کریں اور آرام کریں۔ اس نے کہا حکم کریں سرکار، خادم ہوں۔ وہ لاری کھڑی دیکھ رہے ہو؟ ہاں سرکار۔ اور اس کے ڈرائیور کو بھی پہچانتے ہو؟ ہاں۔ اس چابی کو بھی پہچانتے ہو؟ جی۔ اور تم مجھے بھی جانتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے حوالات کے آگے لے گیا اور ارشاد کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اسے بھی پہچانتے ہو؟ اس نے ماتھا سکیڑا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں اسے حوالات کے اگلے کمرے کے سامنے لے گیا جس کی سلاخوں میں اسے قبولو فرش پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ قبولوں نے سر اوپر کیا اور ہمیں دیکھا۔ قبالے نے کہا اوے میری قبولی، تو بھی اسی چکر میں آئی ہے؟ قبولی کچھ نہ بولی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمالے کو میں نے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا دیوا ماجی اس وقت کہاں ہوگا؟ میں تو سرکار کے حضور بیٹھا ہوں، دیوے کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے ذرا روب سے کہا کمالے مقدمہ لڑنا چاہتے ہو تو میں تم سے کوئی بیان نہیں لوں گا، زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ میرے پاس شہادت اتنی ہے کہ تمہارے بیان کی مجھے ضرورت بھی نہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ اغوا کا ایک مجرم قتل ہو گیا ہے۔ یہ تم نے کیا ہے دیو ماشی نے یا کسی اور نے؟ پر میں یہ قتل تمہارے سر تھوپ کر ثابت کر دوں گا اور تمہیں کالا پانی بھجوا دوں گا، خدا کی قسم یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا قتل کون ہوا ہے؟ پہلے مجھے جواب دو۔ میں نے کہا اپنی ہسٹری چیک کرو، تمہیں ساری عمر کے لیے اندر بند کرنے کو یہی کافی ہے۔ اگر بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ تم اناڑی نہیں ہو کمالے، قانون اور پولیس کی اونچ نیچ سمجھتے ہو۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا وعدہ معاف گواہ بناتے ہو اگر ضرورت پڑی تو؟ ملک سرکار، اس نے ہاتھ جوڑے پھر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، منت کرنے لگا وعدہ معافی لکھو، ساری واردات ثابت کر دوں گا، اللہ پاک کی قسم، مقدمہ سزا نہ ہوئی تو گولی مار دینا۔ میں نے کہا پہلے بولو، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں گا، مجھے مجبور نہ کرو، تم میرے پھندے سے نہیں نکل سکتے۔ میں اب قاتل کو نہیں ڈھونڈوں گا، قتل بھی تمہارے کھاتے میں ہی درج کر دوں گا۔ کمالے نے مجھے خوش کرنے اور مجھ سے رعایت لینے کے لیے بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر دیکھ لیا تھا کہ لڑکی ہے، لیکن اسے کچھ شک نہیں ہوا تھا۔ مقتول اور ارشاد کو اس نے پہچان لیا کہ قصبے کے نوجوان ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ رات کو کوئی لاری نہیں جاتی۔ ان کی باتوں سے بھی ماہر پتہ چلتا کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں جانا کہاں تک ہے۔ اندر دیوا ماشی بھی آئے بیٹھا تھا۔ کمانہ نے اسے بتایا کہ مال معلوم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو اندر بلایا گیا۔ وہاں اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ مقتول نے کہا کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے اور بیمار ہے۔ کمالے نے بتایا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے، مختصر یہ کہ یہ دونوں ہی استاد تھے۔ دیوار ماچی تو آسمان سے تارے نوچنے والا استاد تھا۔ دونوں ہی بھاگ گئے کہ یہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ دیوا ماچی کے مجرم دماغ نے فوراً پلاننگ تیار کر لی۔ انہوں نے لڑکی بالکل اسی طرح اڑائی جس طرح میں دوسرے مجرموں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس سے آگے یوں ہوا کہ مقتول راستے میں اتار کر انہوں نے لاری چلائی تو لڑکی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ دیوا ماچی نے چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر کہا کہ چپ رہو۔ لڑکی نے کہا کہ میری گردن کاٹ دو، مجھے قتل کر دو، پر اس نے کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا۔ دریا پار کے قصبے سے 6 میل دور ایک گاؤں تھا جہاں دیوے ماشی کا ایک ٹھکانہ تھا۔ وہاں تک لاری جا سکتی تھی، وہ لے گئے۔ وہاں سے دیوے نے لڑکی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لاری وہیں چھوڑ کر کمالہ بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ انہوں نے لڑکی کو باری باری اٹھایا اور اپنے ٹھکانے پہنچ گئے۔ کمالہ واپس آ گیا کیونکہ اسے لاری بھی تو واپس کرنی تھی۔ وہ جنگل بہن میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ لاری ادھر کیوں آئی ہے۔ کمالہ لاری واپس اڈے پر لے آیا، اسے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ لاری کے ڈرائیور نے بھی بتایا تھا کہ کمالہ لاری کو 2 گھنٹے بعد ہی لایا تھا۔ کمالہ پیدل ماشی کے ٹھکانے پر چل پڑا، اسے اپنا حصہ وصول کرنا تھا۔ دونوں نے ہی لڑکی کو بہت پریشان کیا، اس کے زیورات بھی تقسیم کر لیے۔ ایک رات میں لڑکی کئی بار بے ہوش ہوئی۔ دیوا ماشی نے کمالے کو بتایا کہ وہ صبح اپنے ایک آدمی کو پٹیالہ بھیجے گا، وہاں سے گھاک لائے گا۔ ظاہر گھاک مہاراجہ پٹیالہ کے آدمی ہوں گے۔ دیوا نے یہ بھی کہا تھا کہ ان گھاکوں سے سودا بن سکا تو وہ کوئی اور گھاک دیکھے گا، ایسے مال کو ساتھ لیے پھرنا خطرناک تھا۔
دیوا ماشی نے کمالے سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے، مال فروخت کرتے ہی اس کا حصہ اسے مل جائے گا۔ کمالا صبح کے وقت واپس آیا تو دیوا ماچی نے اسے یہ بھی کہا کہ اڈے والوں کو پکا رکھنا اور پولیس کی بھی خبر رکھنا، گڑبڑ کا خطرہ ہو تو قبل از وقت اطلاع کر دینا۔ کمالے کو دیوا ماشی پر بھروسہ تھا، اسے یہ بھی یقین تھا کہ لڑکی ابھی اسی گاؤں میں ہوگی، گاہکوں کو دور سے آنا تھا۔ کمالا اگلی شام بھی وہاں گیا اور دوسرے دن واپس آیا۔ یہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، سورج غروب ہونے میں بھی دیر تھی۔ میں نے تھانے کا چارج رگھوناتھ کو دیا۔ کمالے سے گاؤں کا محل وقوع سمجھا، راستہ سمجھا، لڑکی جس مکان میں تھی وہ بھی معلوم کیا اور 12 کانسٹیبل رائفلوں سے تیار کیے۔ 3 ٹانگیں منگوائے، کمالے کو حوالات میں بند کیا۔ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد میں نے اپنی پارٹی ٹانگے میں بٹھائی اور روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے 1 میل دور ٹانگے روکے، ٹانگا بانوں کو وہیں انتظار کرنے کو کہا اور ہم پیدل ہی چل پڑے۔ میں نے اپنی پارٹی کو ہم گھیرنے اور حملہ کرنے کی پلاننگ سمجھا رکھی تھی۔ تیز روشنی والی ٹارچیں بھی ساتھ تھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس پر گہری نیند تاری تھی۔ ایک آواز آئی، کون ہے ہوئے؟ ادھر آؤ۔ میں آگے گیا۔ فائدہ یہ تھا کہ چاندنی تھی۔ یہ دیوا ماچی یا چوکیدار معلوم ہوتا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے وردی سے مجھے پہچانا۔ میرے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے پستول اس کے سینے پر رکھ کر پوچھا، دیوا ماچی کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، دیوا کہاں ہے؟ ایک کانسٹیبل بھی آ گیا تھا، اس کے پاس رائفل بھی تھی۔ اس گاؤں میں اتنے آدمی نہیں جتنی پولیس آ گئی ہے۔ اس نے بتایا وہ کچا مکان تھا جیسے دیہات میں ہوتے ہیں۔ صحن کی دیوار 6 فٹ کے لگ بھگ تھے اور اونچی بھی تھی۔ صحن کی دیوار 6 فٹ اونچی تھی۔ میں نے اس آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ دیوے کا چوکیدار ہے۔ یہ غریب کسانوں کا گاؤں تھا جو دیوے ماشی جیسے ڈکیتوں کا حکم مان سکتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ میں نے دیوے کے چوکیدار سے کہا، دیوا ماشی کو آواز دے کر باہر بلاؤ، کہو کہ دوست آیا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو دروازے کے پیچھے ادھر چھپا دیا۔ اس آدمی نے دیوے کو آواز دی، باہر آنے کو کہا۔ دروازہ کھلا، دیوا ماشی باہر آیا ہی تھا کہ میرے پستول کی نالی اس کے پہلو کے ساتھ لگ گئی اور تینوں ہی کانسٹیبلوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوا ماشی ہی تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، اسے پکڑ لیا اور فوراً ہتھکڑی بھی لگائی۔ گاؤں کے لوگوں کو جگایا۔ ان میں سے جو 2 ذرا سیانے تھے انہیں لڑکی کی برآمدگی کا گواہ بنایا اور دیوا ماشی سے کہا کہ مجھے لڑکی کے پاس لے چلو۔ دیوا ماشی نے مجھ سے پوچھا تمہیں کمالے نے بھیجا ہے؟ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کے کولوں پر رائفل کا بٹ مار کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ وہ اندر کو چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں لڑکی چارپائی پر بیٹھی تھی، شراب کی بوتل بھی پڑی تھی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ اٹھی، مگر اس کا سر ڈول گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ غیر متوقع اور اچانک نجات ملنے کا اثر تھا۔ لڑکی برآمد ہو گئی، اس کے زیورات بھی دیوے ماشی نے نکال دیے۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا، مشیروں کے دستخط لیے اور انہیں سمجھایا کہ انہیں گواہی کے لیے بھی طلب کیا جائے گا۔ لڑکی کو میں ہوش میں لایا اور ہم کامیابی سے تھانے کو روانے ہوئے۔ ٹانگے ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ آدھی رات گزر گئی۔ جب ہم تھانے میں پہنچے تو لڑکی اور دیوا ماشی کو حراست کا انتظام کر کے میں نے مزید کارروائی صبح تک کے لیے ملتوی کی۔ صبح پہلا کام یہ کیا کہ زیورات برآمد کر لیے جو انہوں نے ابھی بیچے نہیں تھے۔ ملزموں کا ریمانڈ بھی لے لیا۔ لڑکی کے بیان تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ان بیان کی تصدیق کی جو دوسرے ملزم کر چکے تھے۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت ہی بری تھی، معلوم ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی اور موقع ملا تو خودکشی کر لے گی۔ آخر وہ پردے دار لڑکی تھی۔ اسے جب یہ بتایا گیا کہ جس کی خاطر اس نے اتنا سنگین جرم کیا وہ پاگلوں کی سی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تو قتل ہو چکا ہے، وہ اتنا روئی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول کا قاتل کون ہے۔ لڑکی نے کمالے دیوے ماشی کے خلاف میرا شک ختم کر دیا۔ قتل کے وقت یہ دونوں ہی لڑکی کے پاس تھے۔ میرے لیے قتل کا مسئلہ رہ گیا۔ اگر کمالہ اور دیوا ماشی قاتل نہیں تھے تو دلہا اور اس کے چچا زاد بھائی ہو سکتے تھے۔ میں نے ارشاد کو چاندی کا تعویذ جو مقتول کی لاش کے پاس سے ملا تھا لے جا کر پوچھا کہ کہیں یہ تعویذ اس کا تو نہیں؟ اس نے دیکھ کر کہا کہ مقتول نے کبھی تعویذ نہیں باندھا تھا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا اور یقین سے کہا کہ یہ کالی چھپکلی کا ہے۔ اس کے چچا زاد بھائیوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھی گلے میں تعویذ نہیں ڈالتے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ کالی چھپکلی اتنی جرأت کر سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت کو اندر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ذہن پر زور دیا تو مجھے قبولہ کا بیان یاد آ گیا۔ دلہا کے متعلق اس نے کہا تھا کہ دلہن کے اغوا کے اگلے روز دلہا کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔
مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ارشاد نے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے تانے بھی دیے تھے۔ یہ تانے ایسے تھے جو اشتعال کا باعث بنے ہوں گے۔ میں نے محض شک پر کالی شکپلی کو تھانے بلایا۔ وہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کی جوتی دیکھی، یہ اس کے کھرے کے مولڈ میں فلٹ آ گئی۔ کھوجی کو بلایا، اس نے بھی جوتے کا تلا دیکھا۔ کھرے میں اس نے سلائی میں سے جو خصوصیت نوٹ کی وہ جوتی میں بھی نظر آ گئی۔ جس وقت ہم اس کی جوتی اتروا کر دیکھ رہے تھے اس وقت اس کی حالت بگڑنے لگی، اس کی زبان بھی ہکلانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا گلے کا تعویذ کہاں ہے؟ اس نے کچھ بھی نہ بتایا، بے وقوفوں کی طرح بس میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تعویذ اس کے آگے رکھ دیا اور کہا یہ ہے تمہارے جرم کا ثبوت۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں۔ قاتل ہونے کے باوجود اسے بے گناہ اور مظلوم کہا، ایسی بہت سی باتیں کی جن سے وہ موم ہو گیا۔ بہت سے جھک جھک اور طرح طرح کی باتوں کے بعد میں نے اسے اقبال جرم کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں کہا کہ اس کی شکل و صورت اور جسم اور رنگ کی وجہ سے اسے دھتکارا گیا۔ لڑکی نے بھی اسے کالی شپلی کہا، وہ جسے چاہتی تھی اس نے بھی اسے تانے دیے۔ اس نے کہا وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ اب اپنے جیسی کوئی ڈھونڈ نکالو۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ یہی موجود ہے، تو میری دلہن بھی یہی موجود ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کسی پر شک ظاہر نہیں کیا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے منہ کا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے خیال آ گیا کہ مقتول بہت سویرے اکاڑے میں ورزش کے لیے جاتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ دوائن کی گھس رسی لے کر بہت سویرے گھر سے نکل گیا۔ رات وہ اسی کمرے میں سویا جہاں سے اس کی دلہن غائب تھی۔ سحری کے وقت اٹھا اور دبے پاؤں چلا گیا۔ اکاڑے کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مقتول آیا، اس نے کپڑے اتارے اور جسم کی مالش کی۔ دلہا دبے پاؤں اس کے قدم میں اس کے پیچھے جا پہنچا۔ رسی کے دونوں ہی سروں کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے پیچھے سے رسی مقتول کی گردن میں پھینکی اور مقتول کے سنبھلنے تک اس نے تیزی سے رسی کو مڑوڑ کر بڑا ہی تنگ سا پھندا بنا دیا۔ مقتول کے مقابلے میں قاتل کا جسم کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کی گردن پھندے میں آ گئی اور قاتل رسی کو ابھی تک مڑوڑ بھی رہا تھا اور جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ مقتول نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے قاتل کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں تعویذ کا دھاگا آ گیا جو ٹوٹ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد مقتول کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ قاتل نے پھندا اور زیادہ تنگ کر کے زور سے جھٹکے دیے۔ مقتول گر پڑا۔ قاتل نے رسی وہیں چھوڑی۔ تعویذ کا اسے خیال نہ رہا کہ وہ اکاڑے سے گزر کر چلا گیا۔ گھر والے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ قاتل کا جرم کرنا کچھ آسان ثابت نہیں ہوتا، لیکن عدالت میں اپنے اقبالی بیان سے وہ پھرا نہیں۔ میں نے جو گواہیاں پیش کی وہ اشتعال ثابت کرتی تھیں۔ موقع کا بھی کوئی گواہ نہ تھا۔ اسے 7 سال کی سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ کمالے اور دیوا معاشی کو اغوا اور آبروریزی کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر 11 سال کی سزا ہوئی۔ ارشاد کو آنت جرم میں 6 ماہ اور قبولو کو 3 سال۔ جمیلہ بے شک مظلوم تھی لیکن وہ ملزم بھی تھی۔ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قانون بڑا ہی ڈھیلا ہے۔ سزا اس آدمی کو ملتی ہے جو لڑکی کو یا کسی کی بیوی کو ورغلا کر لے جائے۔ میں نے سوچا جمیلہ بچ گئی تو اس سے ان بیویوں کو شاہ ملے گی جو خاوند کو ناپسند اور کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دہی کے الزام میں پیش کیا، لیکن وہ بچ گئی۔ وہ بہت ہی بری اور شرمناک سزا بھگت چکی تھی۔ یہ سزا بھی کیا کم تھی کہ وہ برادری سے ہمیشہ کے لیے اب دھتکار دی گئی تھی۔